آخر ہم کب تک یہاں ایسے بیٹھے رہیں گے؟ اس دروازے کے پیچھے جائیں، یقیناً وہ اسی سرنگ سے بھاگ چکا ہوگا جس کا ذکر شہریار نے کیا تھا۔ اب کب سے خاموش بیٹھی فاطمہ سے اب صبر نہیں ہوا۔ ہاں، اس نے اپنی صلاحیتوں پر کچھ زیادہ اعتماد کر کے حماقت کر دی تھی، مگر وہ کسی بھی طرح وسیع کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ یہ وہ واحد بندہ تھا دریاب کے گروپ کا جس سے وہ سب سے پہلے بے تکلف ہوئی تھی۔ اس سے پہلے مرتبہ ملتے ہی اس کے دل نے چپکے سے خواہش کی تھی، کاش یہ میرا زکا ہوتا۔ وہ بھی تو ایسا ہی تھا، ہنسانے والا۔ جب جب وسیع کو دیکھتی زکا یاد آتا۔ بہت عرصے بعد وسیع کو دیکھ کر وہ گھر واپس جا کر روئی تھی۔ جتنی وہ باہمت ہو چکی تھی، اب آنسوؤں کو اپنے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیتی تھی، مگر اس رات بے اختیار آنسو بہے تھے۔ پھر خود کو یہ سوچ کر تسلی دی کہ اللہ ہمیں بہت سے لوگوں سے اس لیے یوں ہی ملا دیتا ہے کہ وہ ہمارے بہت سے بچھڑنے والوں کی کمی کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، وہ بالکل ویسے تو نہیں ہو سکتے، مگر کسی حد تک کچھ لوگ ہمارے کھوئے ہوئے پیاروں کی کمی کسی حد تک پوری کر دیتے ہیں۔ اسے بھی ایسا ہی لگا تھا کہ وسیع اگرچہ اس کا زکا ہوتا تو نہیں تھا، ہاں، مگر وہ اسے زکا سمجھ تو سکتی تھی، اسی لیے اپنی تمام پرشرارتوں کے باوجود وہ اسے بے حد پیارا تھا۔ ہاں، ایک حماقت آپ کر چکی ہیں، اب جو بچی ہے وہ ہم کر دیں۔ دریاب غصے سے اس سے مخاطب ہوا۔ اس وقت اسے فاطمہ کی آواز بھی بے حد بری لگ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں یار؟ وہ آلریڈی شرمندہ ہے، حذیفہ نے دریاب کو گھر کا۔ ہاں، وہ شرمندہ ہے، کس بات پر؟ ان کی شرمندگی کا مجھے کیا کرنا ہے؟ اگر میرے پاس کوبرا کے بھائی کے ذریعے اس تک پہنچنے کا راستہ نہ ہوتا تو ان کی شرمندگی کو میں نے کیا کرنا تھا؟ میرا جان سے پیارا بھائی جیسا وسیع ان کی حماقت کی بھیٹ چڑھ جاتا۔ اللہ نہ کرے، میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن پلیز وسیع کے لیے کوئی بری بات نہ نکالے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس وقت وہ سب ماسک کے بغیر تھے۔ حماقت آپ کی نہیں، میری تھی، جو میں آپ کو اپنے ساتھ لے آیا۔ دریاب پلیز کین یو اسٹاپ آل دس نانسنس؟ یہ وقت ان سب باتوں کے کرنے کا نہیں ہے۔ آخر طاہا کو دریاب کو چپ کروانا پڑا۔ فاطمہ پہلے ہی نکاح زدہ تھی، اب تو اپنی غلطی کو سوچ سوچ کر اور رو رو کر بھی بے حال ہو رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی باہمت لڑکی یوں ٹوٹ رہی ہوگی۔ وہ یہ تو نہیں جان پایا تھا کہ وہ کس زکا کا ذکر کر رہی ہے، ہاں، مگر اتنا ضرور جان گیا تھا کہ اس کے احساسات اس وقت وسیع کے لیے ایک دوست اور انسانیت سے بہت بڑھ کر ہیں۔ فاطمہ پلیز ریلیکس۔ وہ جو دریاب کی باتوں پر پھر سے پریشان دکھائی دینے لگ گئی تھی، طاہا کے پکارنے پر خاموش نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ عجیب وحشت اور ویرانی ٹپک رہی تھی اس کی نظروں سے، جس نے حذیفہ اور طاہا کو سن کر دیا تھا۔ دریاب تو اس کی جانب دیکھ تک نہیں رہا تھا۔ ایک لخت دریاب کے فون کی بیل بجی، جس کا وہ سب بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک 20 منٹ بعد اس کے دوست نے فون کیا تھا۔ ہیلو، کام ہو گیا؟ دریاب نے بے چینی سے پوچھا۔ گریٹ یار، اب دیکھتے ہیں کوبرا کب تک اور کہاں تک بھاگتا ہے۔ دریاب کے چہرے سے سکون ہی سکون چھلک رہا تھا۔ اس نے اپنے دوست کا شکریہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ پکڑا گیا اس کا بھائی؟ اب کوبرا کو فون کر کے خوشخبری سناتے ہیں، دریاب نے ان دونوں کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اور کوبرا کا نمبر نکالنے لگا۔ وسیع کی آنکھ لگی ہی تھی یا پھر وہ ویسے ہی آنکھیں موندے بیٹھا تھا؟ ریا سمجھنے سے قاصر تھی۔ ریا کا نام پوچھ کر اپنا تو اس نے بتایا ہی نہیں تھا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اسے بلائے۔ مسٹر فوجی، وہ مختلف انداز میں سے پکار رہی تھی، مگر دوسری جانب سے جب کوئی جواب نہیں آیا تو مایوس ہو کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر ایک دم ایک خیال کے آتے ہی وہ تیزی سے اٹھی، آہستہ آہستہ اسی دیوار کو سرکایا جس کے پیچھے بہت بڑا کوئی سسٹم لگا تھا۔ ساتھ ساتھ مڑ کر ایک نظر وسیع پر ڈالتی کہ کہیں وہ اٹھ ہی نہ جائے، کیونکہ اس نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس سسٹم کو چھیڑنے کی غلطی نہ کرے، مگر وہ اپنی تجسس فطرت کا کیا کرتی؟ ابھی وہ ان بٹنز کے اوپر بے حد چھوٹا چھوٹا کچھ لکھا ہوا پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک پیچھے سے آنے والی آواز نے اسے بخلایا۔ چین نہیں آپ کو بھی؟ گھبراہٹ میں ایک دم اس کا ہاتھ ایک بٹن پر پڑ گیا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ وہ تیزی سے ہٹ جائے، مگر اس کا ہاتھ وہ بٹن دبا چکا تھا۔ ایک دم خاموشی میں گڑ گڑاہٹ کی آواز ابھری،
بند کرے اسے۔ وسیع نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ دیوار واپس اپنی جگہ پر سرکائی۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ حواس بختہ سے دیکھ رہی تھی۔ کوئی نئی مصیبت آ گئی ہے سچ میں۔ آپ لڑکیوں کے دماغوں میں کوئی بات بیٹھتی کیوں نہیں؟ اتنی کیا کوچ کی ضرورت ہے جب پہلے سے ایک مصیبت میں پھنسی ہیں؟ لیکن نہیں، ایک مصیبت سے دوسری میں پھنسنے میں بہت مزہ آتا ہے آپ لوگوں کو۔ وسیع نے اسے اچھی خاصی جھاڑ پلائی۔ ارے کون سا کوئی بم چل گیا ہے؟ بس ایک عجیب سی آواز ہی آئی ہے نا۔ وہ کہاں اپنی غلطی ماننے کو تیار تھی۔ آپ وہ بھی چلا دیں، کوئی حسرت نہ رہ جائے۔ کیا پتا کوئی میزائل ہی چل گیا ہو۔ وسیع نے طنز کیا۔ ہائے سچ میں مجھے میزائل اور توپ سے گولے چلانے کا بڑا شوق ہے۔ ابا نے آرمی کی جانب جانے ہی نہیں دیا۔ سچ میں دنیا میں گدر مچا دینا تھا میں نے، وہ حسرت سے بولی۔ اب بھی کون سی کمی ہے؟ دنیا میں گدر مچایا ہی ہوا ہے، وسیع نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے بھلا؟ بس اس سانڈ کو ایک تھپڑ ہی مارا تھا۔ پہلی مرتبہ کسی ڈان سے پالا پڑا تھا۔ اف، میرا تو دل کر رہا تھا اسے اچھی طرح مکے گھوسے مارتی۔ ہائے میرا مارشل آرٹ کہیں تو کام آتا۔ وسیع نے اس دھیان پان کو حسرت سے دیکھا۔ مارشل آرٹ؟ اس کو دیکھ کر یہ لفظ ہضم کرنا اس کے لیے کسی عذاب سے کم ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ کیا خوابوں میں کیا تھا؟ وسیع نے اس کا مذاق اڑایا۔ اگر حقیقت میں یقین نہیں آ رہا تو آپ پر طبع آزمائی کر لیتی ہوں۔ پریکٹیکلی دیکھ کر شاید یقین آ جائے آپ کو۔ وسیع بیٹا، یہ کوئی عام لڑکی نہیں لگ رہی، لہٰذا اب نہ چھیڑے سے۔ اس کے دو بدو جواب پر وسیع نے دل میں سوچا، ارے آپ نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ کچھ یاد آنے پر وہ بولی، آپ نے کیا انٹرویو لینا ہے میرا؟ وسیع کی فطرت میں ہی نہیں تھا آرام سے سیدھی بات کرنا۔ ہاں، نکل کو یہاں سے چھوٹ کر بتاؤں گی کہ قید میں میرے ساتھ ایک چوہے کا بسیرا تھا جو میرے مارشل آرٹ سے ڈر گیا۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی۔ چوہیا تو آپ نکلی، میری دبنگ آواز سن کر ہی بوکھلا گئی۔ کچھ دیر پہلے کا منظر یاد کریں ذرا، وسیع نے اسے یاد دلا کر، جب وہ اس سے ڈر کر بٹن دبا بیٹھی تھی۔ ظاہر ہے کسی انسان کے پیچھے تو آنکھ لگی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے پیچھے آنے والے کو دیکھ کر پہلے ہی الرٹ ہو جائے۔ ریا منہ بنا کر بولی۔ وسیع اس کی اپنی بات پر ڈٹے رہنے پر نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرایا۔ اچھا سنیں، نام بتا دیں اور دوستی کر لیں۔ اب یہاں ہم دونوں ہی ہیں، ایسے لڑتے رہے تو گزارا کیسے ہوگا؟ خاموشی سے گھبرا کر وہ پھر سے وسیع کو بلانے پر مجبور ہو گئی۔ لڑکیوں سے میں دوستی نہیں کرتا، وسیع نے صفا چٹ جواب دیا۔ اف، عجیب انسان ہے۔ دیکھیں، وہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی کہ ضرورت کے وقت حسین لڑکی کو بھی دوست بنا لیتے ہیں۔ اس کے اتنے پر اعتماد انداز پر مثال کو اپنے مطابق کرنے پر وسیع مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ نہیں، وہ یہ ہے کہ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں۔ وسیع نے اس کی تصحیح کی۔ ہاں تو وہی تو کر رہی ہوں۔ بڑے مزے سے وسیع کو گدھا کہہ کر معصومیت سے کہتے ہوئے وسیع کو زہر سے بھی زیادہ بری لگی۔ واٹ؟ اس کے چیخنے پر وہ مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھنے لگی۔ وسیع نے چہرہ موڑ لیا۔ حسین چڑیل کہیں کی! دل میں اس کی خوبصورتی ماننے کی بجائے الٹا سا لقب دے کر اپنی تمام تر الٹی سیدھی سوچوں اور احساساتوں کو پیچھے دھکیلا۔ اچھا نا، سوری، یور نیم پلیز؟ اب وہ دوستانہ لہجے میں بولی۔ وسیع۔ وسیع نے منہ پھیرے مختصر جواب دیا۔ نائس نیم، ریا نے سراہا۔ تھینکس۔ اور پھر ریا کی باتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑا۔ وہ تیزی سے اپنے ساتھی کے ساتھ آگے بڑھا جا رہا تھا۔ 25 منٹ ہونے والے تھے مگر سرنگ کا راستہ ابھی 2 گھنٹے اور کا تھا۔ ایک دم ایک گڑگڑاہٹ ہوئی اور ایک جنگلہ چھت سے ان کے سامنے آ کر ان کا راستہ روک گیا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ وہ چلایا۔ سر، لگتا ہے وہ لڑکا جسے آپ اس کوٹھری میں چھوڑ کر آئے ہیں، وہ وہاں موجود ہمارے سسٹم تک پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھی نے تیزی سے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ چھوڑوں گا نہیں، میں اسے مار ہی آتا تو بہتر تھا۔ ہم اب کیسے اسے ہٹائیں گے؟ وہ پریشانی سے بولا۔ اس سے پہلے اس کا ساتھی کوئی جواب دیتا اس کا موبائل گنگنا اٹھا۔ اجنبی نمبر دیکھ کر وہ پہلے تو چونکا، پھر یس کا بٹن دباتے ہی ہیلو بولا۔ کیسے ہو کوبرا؟ کہاں تک پہنچے؟ سرحد پار کر لی یا ابھی اپنی سرنگ میں ہی بھٹکتے پھر رہے ہو؟ اجنبی آواز اور لہجہ سن کر وہ حیران ہوا۔ کون ہو تم؟ وہ غصے سے بولا۔ تمہاری موت جو تمہارے ہی پہاڑ میں بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ دریاب ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ ہاں، اچھا تو تم ہو۔ ارے کس خوش فہمی میں ہو
کوبرا کی گرد تک کو نہ پا سکو گے، تم غرور بھرا لہجہ دریافت کو سنائی دیا۔ ہاں، تمہاری گرد کو تو نہیں پہنچے، مگر تمہارے عزیز از جان فہد کی نہ صرف گرد کو پہنچ گئے ہیں بلکہ اسے نہایت آرام سے اس کے فلیٹ سے اٹھوا لیا ہے۔ اب بتاؤ تم مجھ تک آؤ گے میرے بندے کو عزت اور احترام سے ساتھ لے کر، یا میں تم تک پہنچوں؟ یاد رکھنا میرے بندے کو تمہاری ایک انگلی بھی چھو کر نہ گزرے، نہیں تو تمہارے بھائی کی گردن اڑانے میں 1 سیکنڈ کی دیر نہیں لگاؤں گا۔ دریافت کے سفاکانہ لہجے نے اسے سر سے پاؤں تک ہلا کر رکھ دیا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ گالی؟ گالی نہیں، تمہارے منہ سے نکلا کوئی بھی ایک لفظ تمہارے بھائی کی موت کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا الفاظ بہت سوچ سمجھ کر بولو۔ ارے واہ، تم نے کہہ دیا اور میں نے مان لیا کہ تم نے بھائی کو اٹھوایا ہے۔ وہ کسی بھی طرح دریافت کی باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ چلو تمہیں اس کی آواز سنوا دیتے ہیں، دریافت نے کہتے ساتھ ہی ایک کانفرنس کال ملائی جس میں اس کا بھائی چیخ رہا تھا اور اس سے مدد کی بھیک مانگ رہا تھا۔ کوبرا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا، مگر اپنے بھائی کی آواز سننے کے بعد کسی طرح شک کی گنجائش باقی نہیں بچی تھی۔ آخر یہ کون تھا اتنا جیدار جس نے کوبرا کو چاروں شانے چت کر دیا تھا؟ کتنی دیر میں میرے بندے کو لے کر میرے پاس پہنچو گے؟ دریافت کانفرنس کال بند کرتا ہوا بے لچک انداز میں بولا۔ 20 منٹ میں، وہ پتھرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ ٹھیک 20 منٹ بعد تم میرے بندے کو عزت سے لے کر میرے پاس آؤ گے، نہیں تو یاد رکھنا میں دشمنی انتہا پر جا کر نبھاتا ہوں۔ دریافت نے دانت پیس کر کہا اور فون بند کر دیا۔ فون بند کرتے کوبرا واپسی کی جانب مڑا، مگر قدموں میں پہلے جیسا نہ غرور تھا نہ تکبر۔ السلام علیکم جی سر، کیا یہاں پر ہے؟ آر یو شور؟ سب بے چینی سے کوبرا کی واپسی کے منتظر تھے۔ اسی دوران سبتین کا پھر سے فون آیا۔ دریافت جو غور سے دوسری جانب کی بات سن رہا تھا، حیرت اور پریشانی سے لب کاٹتے ہوئے بولا، اوکے میں چیک کرتا ہوں۔ گوکا ہم سب کمرے چیک کروا چکے ہیں، کوبرا کے بندوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، مگر میں ان سے اگلواتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ دریافت نے انہیں تسلی دیتے فون بند کیا۔ کیا ہوا اب؟ وہ دونوں بھی پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بریگیڈیئر حفیظ یاد ہے نا؟ دریافت نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں یار، ابھی لاسٹ منتھ ہی تو ان کے ساتھ ڈنر کیا تھا، حذیفہ یاد کرتے ہوئے بولا۔ ان کی بیٹی پچھلے دنوں ہائیکنگ پر یہاں آئی ہوئی تھی اپنے یونی فیلوز کے ساتھ، کسی مقام پر وہ ان سے الگ ہوئی اور اب تک کی اطلاع کے مطابق وہ کوبرا کی تحویل میں ہے۔ دریافت کی بات پر وہ سب گمسم ہو گئے۔ مگر ہم نے سارے کمرے چیک کر لیے ہیں، طاہا نے کہا۔ ہاں، مگر وسیع کو کہاں لے کر گئے ہیں یہ ہمیں تو یہ تک نہیں پتا، اور اس لڑکی کو کہاں رکھا ہوگا ہم کیسے پتہ لگائیں گے؟ یقیناً اس جگہ پر بہت سے لوگوں کو قید کرنے کے لیے کمرے بنائے ہیں۔ دریافت کی بات سے انہوں نے اتفاق کیا۔ تم میں سے ایک جائے اور اس کے ساتھیوں میں سے کسی سے اگلوائے، کیونکہ اب اس لڑکی کو ریسکیو کرنے کا کام بھی ہمارے ذمہ ہے۔ دریافت کی بات پر طاہا کمرے سے نکل گیا۔ فاطمہ کونے میں بیٹھی خاموشی سے بس ان کی باتیں سن رہی تھی۔ دریافت کے غصے کے باعث اب اس کی ہمت نہیں پڑی تھی کہ وہ دوبارہ سے اس کو مخاطب کرتی۔ دریافت بھی مسلسل اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ کیا آپ کو کبھی کسی نے بتایا ہے کہ آپ کی آواز کسی جھینگر سے بہت ملتی ہے؟ وسیع جو بہت دیر سے اس کی کہانیاں سن کم اور کوفت میں مبتلا زیادہ ہو رہا تھا، آخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اسے چپ کروانے کی خاطر جان بوجھ کر ایسی بات کہی کہ جس پر وہ برا مان کر کچھ دیر کے لیے چپ کر جائے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کی آواز کسی گینڈے سے ملتی ہے۔ اب میری آواز چاہے جھینگر سے ملے چاہے کوئل سے، میں خاموش نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے پاس یہاں فی الحال کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ آپ کی سب دل شکن باتیں میں اپنے دل پر لکھ رہی ہوں، ایک مرتبہ یہاں سے باہر نکل جائیں تو ایک بات کا بدلہ لوں گی۔ وسیع کو دھمکاتے ہوئے بھی وہ بڑی پرسکون تھی۔ محترمہ، میں آپ کو یاد دلا دوں، ہم اس وقت قید میں ہیں، پکنک منانے نہیں آئے جو آپ ایکٹیویٹیز ڈھونڈیں۔ وسیع کو اس کا لفظ ایکٹیویٹی نہایت ناگوار گزرا۔ ہاں تو اب کیا کریں؟ آپ تو ویسے ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں فورسز میں مکھیاں مارتے ہیں، اور اگر میں کچھ کرنے لگوں تو وہ بھی کرنے نہیں دیتے، تو پھر ناک چڑھاتے وہ بولتی چلی گئی۔
سو جائے مہربانی کر کے، بس اب ہاتھ جوڑنے رہ گئے تھے۔ یا اللہ، ایسے بندے کے ساتھ قیدی بنا کر آپ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ اب کی بار اس نے دہائی با آواز بلند دی۔ کس قدر ناشکر انسان ہے، اکیلے پڑے ہوتے یہاں تو مزہ آتا۔ ریا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو ایسے بھی ٹریٹ کر سکتا ہے۔ اس کے ارد گرد رہنے والے لڑکے ہمہ وقت اس کے ساتھ فرینک ہونے کو مر رہے ہوتے تھے، یہ تو وہ خود اتنی سخت مزاج تھی کہ کسی کو ایک حد سے آگے آنے نہیں دیتی تھی، اور ایک یہ لڑکا تھا، عجیب ہی شخص تھا۔ بے شک اس کی اس عادت کے باعث وہ خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی، مگر ایسی بھی کیا بے مروتی کہ اسے سزا ہی کہہ ڈالا۔ ریا کا غم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتی، دروازے کے قریب چند آوازیں آنے لگی، جن میں نمایاں آواز کوبرا کی تھی۔ وسیع بھونچکا کہیں اس لڑکی کو، اور بس یہی سوچ کر اسے پریشان کر گئی۔ وہ ایک دم ریا کے قریب آیا۔ مجھے لگتا ہے کوبرا آ گیا ہے، آپ نے اس سے کسی قسم کی بحث نہیں کرنی، خاموش رہنا ہے۔ اگر وہ کچھ غلط کرتا ہے اب کی بار تو پھر ہم کوئی ایکشن لیں گے، لیکن فی الحال آپ بس اپنے منہ پر ٹیپ لگا لیں۔ کچھ بھی بولا کوبرا اس سے پہلے میں آپ کا حشر بگاڑ دوں گا، وہ دھیمی آواز میں سخت لہجے میں بولا۔ ریا نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلایا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ چل تو نکل یہاں سے اور میرے ساتھ آ، کوبرا وسیع سے مخاطب ہوا۔ کہاں؟ وسیع بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ وہ جو اوپر تیرے لیے پاگل ہوا جا رہا ہے، خبیث انسان نے میرے بھائی پر ہاتھ ڈال دیا ہے، ورنہ میں کبھی کمزور نہ پڑتا۔ لیکن ایک بات غور سے سن لے، تو تب تک اس کمرے میں نہیں آئے گا جہاں سے ہم تجھے لے کر آئے ہیں، جب تک میں نہیں کہوں گا۔ پہلے وہ میرے بھائی کو چھوڑے گا، پھر میں سے تجھے واپس کروں گا۔ کوبرا آنکھیں نکال کر بولا۔ ٹھیک ہے، یہ لڑکی بھی ساتھ جائے گی۔ وسیع نے کوبرا کی بات سن کر سکھ کا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا کہ دریاب کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھے گا، اور کیا ترپ کا پتا پھینکا تھا اس نے وسیع دل ہی دل میں دریاب کی ذہانت کو سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ ارے واہ، اتنی جلدی یاریاں بھی بن گئی! اتنی پریشانی میں بھی وہ اپنی گھٹیا گفتگو سے باز نہ آیا۔ وسیع اس کی فضول گوئی پر کھول کر رہ گیا، لیکن اس وقت بہتر یہی تھا کہ وہ خاموشی سے اس کی بکواس سہ جاتا۔ چل تو بھی، میرے تو دیکھنے پر بھی تڑپ گئی تھی، اس کے ساتھ تو بڑی عشق معشوقی بنا لی، وہ بھی صرف 20 منٹ میں! واہ بھئی واہ! کوبرا کی بات پر ریا کا دل تو کیا کہ ابھی کے ابھی اس کا منہ توڑ دے۔ وہ اس سے پہلے کہ وہ منہ کھول کر کچھ بولتی، اس کے جانب دیکھتے وسیع نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر زور سے دبایا، جس کا مطلب تھا کہ وہ خاموش رہے۔ اس نے اپنے غصے کو ضبط کرتے کرتے بھی اپنے ناخن وسیع کی انگلیوں میں کھبا دیے۔ اندر آتش فشاں بن رہا تھا، اور یہ بندہ اسے خاموشی کے سبق پڑھا رہا تھا۔ وسیع خاموشی سے اس کی جانب سے ملنے والی یہ تکلیف بھی سہ گیا، پھر اسی طرح اس کا ہاتھ تھامے کوبرا کے پیچھے چلنے لگا۔ گھڑی نے جیسے ہی 20 منٹ کے گزر جانے کی اطلاع دی، اسی لمحے اسی دروازے سے کوبرا اندر آیا، جس دروازے سے وہ بڑے پروفر سے وسیع کو لے کر گیا، مگر اس کے پیچھے وہ دروازہ بند ہو گیا۔ کوئی اور اس کے بعد کمرے میں داخل نہیں ہوا۔ تہا حذیفہ، دریاب اور فاطمہ، جن کی نظریں دروازے پر جمی تھیں، صرف کوبرا کو دیکھ کر پہلے بے یقین اور پھر مشتعل ہوئیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کرتا، فاطمہ تیر کی سی تیزی کے ساتھ کوبرا کی جانب بڑھی، جو خود اس افتاد کے لیے تیار نہ تھا۔ بے در پہ اس کے منہ پر پڑنے والوں مکوں نے سب کو دم بخود کر دیا۔ دریاب تیزی سے اس کی جانب بڑھا، مگر وہ تو ایسے بپھری ہوئی تھی کہ دریاب کے لیے اسے قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ "اسٹاپ اٹ فاطی!" وہ غصے سے چلایا۔ "ہاؤ کوڈ آئی اسٹاپ دس! یہ اس گھٹیا انسان نے مار دیا میرے وسیع کو۔ کہاں ہے میرا وسیع؟ پوچھے اس سے، کیوں نہیں ہے وہ اس کے ساتھ؟ کیا کیا ہے اس نے وسیع کے ساتھ؟" وہ حلق کے بل چلائی۔ اشتعال اور غم کے باعث وہ بے قابو ہو رہی تھی۔ دریاب نے بمشکل اسے دونوں بازوؤں سے قابو کیا۔ اس سے پہلے کہ کوبرا اب سنبھل کر کوئی جوابی کارروائی کرتا، حذیفہ اور تہا نے اسے قابو کر لیا۔ "چھوڑوں گا نہیں میں اس کالی کو، ہاتھ اٹھایا ہے مجھ پر۔ میں تب تک تمہیں تمہارا بندہ نہیں دوں گا جب تک تم میرے بھائی کو وہاں سے نہیں چھوڑو گے۔ پہلے میرے بھائی کو چھوڑو، پھر تمہاری بات مانی جائے گی۔ وہ اپنے بازو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتا ہوا اپنی لال انگارہ آنکھیں نکالتے ہوئے بولا، "جب میں نے تمہیں کہا ہے کہ میرے ساتھی کو چھوڑ دو تو میں بھی تمہارے بھائی کو چھوڑ دوں گا۔ دیکھو کوبرا، کوئی گیم کرنے کی کوشش مت کرنا،
نہیں تو میں۔ دریاب اس کی چالاکی پر کھول کر رہ گیا۔ تم نے مجھے بہت ہلکا لیا ہے، میں دریاب ہوں، نام تو جانتے ہوگے تم۔ دریاب نے ہنستے ہوئے اپنا تعارف کروایا، جس کے بعد کوبرا کا رنگ تیزی سے بدلا۔ تم وہ خبیث انسان، وہ کیسے بھول سکتا تھا اس دریاب کو جس نے اس کے بھائی کو بیچ چوراہے میں لا کر گولیوں سے بھون کر رکھ دیا تھا۔ ہاں میں، اللہ نے مجھے مسلط ہی تم جیسوں پر کیا ہے۔ جسٹ ریلیکس، وسیع کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک میں زندہ ہوں، اوکے؟ فاطمہ کو ایک جانب کرسی پر بٹھا کر وہ تسلی آمیز انداز میں بولا۔ تم لوگ اسے قابو کرو، میں اس دروازے کے پیچھے جا کر دیکھوں تو صحیح کہ کیا خزانہ چھپائے ہوئے ہے۔ دریاب کہتے ساتھ ہی اس دروازے سے جو ہی باہر نکلا، کوبرا کے ساتھ ہی اس کے ہمراہ وسیع اور لڑکی کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ بے اختیار آگے بڑھ کر وسیع کو اپنے ساتھ لگاتے زور سے کھینچا۔ کوبرا کا ساتھی سمجھ گیا کہ یہ لوگ اسے قابو کر چکے، لہٰذا اب مزید مزاحمت کرنا بیکار تھا۔ اس نے خاموشی سے ہتھیار ڈال دیے۔ دریاب وسیع اور ریا کو لے کر اندر آیا۔ فون ملایا، اس کے بھائی کو چھوڑ دو۔ دریاب نے اپنے کہے ہوئے کا پاس رکھا۔ کوبرا پرسکون ہوا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ شخص اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ فاطمہ تو وسیع کو سامنے پا کر بے اختیار اس کی جانب بڑھی۔ مجھے معاف کر دو وسیع، میری وجہ سے روتے ہوئے وسیع سے معافی مانگ رہی تھی۔ ارے یار پلیز، روتے ہوئے بہت ہی بری لگتی ہو، وسیع مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا کر بولا۔ کوبرا جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اتنا سب ہونے کے بعد بھی وہ اپنے دماغ میں شیطانی خیالات بن رہا تھا۔ ایک دم اس نے اپنا بازو جکڑے طاہا کو ٹانگ میں اڑا کر گرانا چاہا کہ اس کی جانب متوجہ دریاب نے تیزی سے گن نکال کر اس کی ٹانگ پر فائر کیا۔ وہ سب چونکے۔ آپ سب جائیں، اسے ناپاک انسان کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ دریاب نے طاہا کو سب کو لے کے جانے کا کہا۔ وہ کوبرا کو چھوڑ کر باہر نکل گئے، جو ہی اپنی ٹانگ میں لگنے والی گولی کی تکلیف میں مبتلا تھا۔ نہ جانے کون سی گن تھی جس کی گولی لگتے ہی اس کی ٹانگ کے چھتڑے اڑ گئے تھے۔ ان سب کے باہر آتے ہی ایک اور فائرنگ ہوا اور ایک دلخراش چیخ سنائی دی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد دریاب فاتحانہ انداز میں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ کچھ لمحوں بعد وہ سب تو واپسی کے سفر پر نکل آئے اور اس پہاڑ کے اندر کی سب چیزیں تباہ کرنے کی ذمہ داری فورسز کے نوجوانوں کی تھی۔ وسیع نے یہ تصدیق بھی کر دی کہ ریا بریگیڈیئر حفیظ کی ہی بیٹی ہے۔ دریاب نے سب تین کو فون کر کے تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا اور ریا کی بازیابی کی اطلاع بھی دے دی۔ واپسی میں وہ سب پھر سے اسی جیپ میں جا رہے تھے، فرق بس یہ تھا کہ ایک اور مسافر کا اضافہ ہو چکا تھا اور وہ تھی ریا۔ فاطمہ اور ریا کی جلد ہی دوستی ہو گئی تھی۔ دریاب اس مرتبہ ڈرائیونگ خود کر رہا تھا، ساتھ میں طاہا بیٹھا ہوا تھا، جبکہ پچھلی سیٹوں پر ریا، اس کے ساتھ فاطمہ، وسیع اور حذیفہ بیٹھے ہوئے تھے۔ طاہا کے موبائل پر ساشا کا فون آ رہا تھا۔ السلام علیکم، نرمی سی آواز گاڑی میں گونجی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے سب تین انکل سے بات کی، انہوں نے بتایا کہ آپ کا مشن کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ نیوز بھی چل رہی ہے کہ انڈر ورلڈ کا ڈان کوبرا مارا جا چکا ہے۔ ساشا کی پریشانی سی آواز آئی۔ جی الحمدللہ، مشن کامیاب ہو گیا ہے، بس نیک مقصد کے لیے نکلے تھے تو اللہ نے سب راستے آسان کر دیے، پھر آپ سب کی دعائیں تھی تو کامیاب کیسے نہ ہوتے۔ طاہا کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی، تصور کے پردے پر ابھی بھی وہ دو بھیگی آنکھیں لہرا رہی تھی۔ کب تک واپس آئیں گے؟ اس کے سوال میں جو بے چینی چھپی تھی وہ طاہا کو اور بھی مزہ دے گئی۔ انشاءاللہ جلد ہی، طاہا نے اسے تسلی دی۔ دریاب کے فون کی بھی بیل بجی اٹھی۔ اس کی تو بیوی کا فون آنا بنتا ہے، مگر تمہاری بیوی تو یہیں ہے، پھر تمہیں کس کے فون بار بار آ رہے ہیں؟ وسیع نے دریاب کی جانب شرارتی نظروں سے دیکھا۔ شٹ اپ! دریاب نے بیک ویو مرر سے ایک نظر اسے دیکھ کر ڈپٹا۔ ابھی وہ فاطمہ کو معاف کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ فاطمہ اس کے خطرناک تیور دیکھ کر مایوس ہو گئی۔ کوبرا کو مارنے پر جب اس نے فاطمہ کو پیچھے ہٹایا تب وہ سمجھی کہ دریاب نے اس کی غلطی کو معاف کر دیا ہے، لیکن اس وقت اس کے تاثرات دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ابھی بھی خفا ہے۔ اس کا دل برا ہو گیا۔ السلام علیکم جی احد دوسری جانب اسی کیمپ کا ایک آفیسر تھا جس کے جوانوں کو یہ لوگ کوبرا کی لاش اٹھانے اور پہاڑ میں موجود ایک ایک چیز تباہ کرنے کا کہہ آئے تھے۔ دیکھو یار، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ اسے صحیح سے دفنایا جائے، وہ جتنا بڑا بھی شیطان صفت تھا۔ بہرحال اللہ نے ہمیں کہیں یہ حکم نہیں دیا کہ کسی کی لاش کی ہم بے حرمتی کریں، اسے وہاں سے لے آؤ
اور دفنا دو. جو ہمارا فرض ہے اسے ہم نے ہر حال میں پورا کرنا ہے. باقی اس کو اس کے کیے کی مزید سزا دینے والا اللہ ہے. ہاں، اس کے ساتھیوں کا کیا کرنا ہے، کس کو پھانسی پہ چڑھانا ہے اور کس کو عمر قید سنانی ہے، وہ سر سبتین بتائیں گے. میرا کام یہی تک تھا. اوکے، اللہ حافظ. دریافت کوبرا کی لاش کے بارے میں اسے ہدایت دے رہا تھا. یار کیا بندے ہیں یہ. ریا کوبرا کی گفتگو سن کر اس سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی. دھیان سے آپ کی ان کی بیگم سے ان کی تعریفیں کر رہی ہے، اور عورت چاہے جس بھی پیشے سے تعلق رکھتی ہو، بیویوں والے احساسات سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ کو کک مار کے اس جیپ سے پھینک دے. ویسے بھی یہ ان کے عشق میں شدت سے گرفتار ہے. وسیع کی زبان ہمیشہ کی طرح چلنا شروع ہو گئی تھی. اس وقت اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کچھ دیر پہلے یہ بندہ زندگی اور موت سے لڑ کر آیا ہے. ہاں، یہ تو پچھلے جنم میں بیوی رہ چکے ہیں. انہیں بیویوں کی ساری نفسیات پتہ ہے. فاطمہ نے جل کر جواب دیا. ہاں، یہ بیوی بن کر کیسے لگے ہوں گے. ریا کے کہے نے اب کی بار وسیع کے چہرے کے تاثرات بدلے. ذرا جو میری کسی کے سامنے عزت رکھ لے. وسیع نے فاطمہ کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی. فاطمہ نے حیرت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا. ہائے، میں صدقے جاؤں. دونوں ہاتھوں کی تالی بجا کر فاطمہ نے خوشی کا اظہار کیا. اب ڈھنڈورا پیٹنا دینا. وسیع نے پھر اسے تنبیہ کی. ڈھنڈورا نہیں، اب تو ڈھول پیٹوں گی. وہ خوشی سے بے حال آہستہ آواز میں ہی بولی. پہلے اس کا ڈھول پیٹ لے. اس نے ساتھ بیٹھے حذیفہ کی جانب اشارہ کیا. کیا مطلب؟ وہ پھر حیران ہوئی. گھر چل کر بتاؤں گا. وسیع نے آنکھ کے اشارے سے بات میں بتانے کا کہا. دریافت کی نہ چاہتے ہوئے بھی نظر دونوں پر پڑ رہی تھی. او ہیلو، اٹھ جا اللہ کے بندے، آج تیری بارات ہے. ایسا دولہا بھی پہلی مرتبہ دیکھا ہے جو اپنی شادی والے دن گدھے گھوڑے سب بیچ کر سو رہا ہے. وسیع اندر آتے ہوئے حذیفہ کو جھنجھوڑنے لگا. یار پلیز 10 منٹ اور. 2 دن سے ڈیوٹی پر ہوں، کم از کم تھوڑی دیر تو سو لینے دو. اور ویسے بھی وہ دلہن صاحبہ بھی ابھی تک پارلر سے تیار ہو کر نہیں آئی ہوں گی. حذیفہ نے تکیہ منہ پر رکھتے ہوئے کہا. آج مزنی اور حذیفہ کی شادی تھی. مشن سے واپس آتے ہی فاطمہ وسیع کے سر ہو گئی کہ حذیفہ کے حوالے سے اس نے گاڑی میں کیا بات کی تھی. وسیع نے حذیفہ کی مزنی کے لیے پسندیدگی کا سارا ماجرا کہہ سنایا. مزنی کی فیملی فاطمہ سے اچھے سے واقف تھی. پھر سب سے بڑھ کر مریم اس شادی میں پیش تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک زکا کو کھونے کے بعد اتنے سارے بیٹے اللہ انہیں ایک دم دے دے گا. وہ چاروں مریم سے بے حد محبت کرتے تھے، لہٰذا ان کے کام وہ بڑھ چڑھ کر کرتی تھی. انہوں نے فوراً حذیفہ کے والدین سے بات کی جو کہ اسی شہر میں رہتے تھے، اور انہیں بھی مزنی اچھی لگی اور پھر چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات ہوئی. فاطمہ کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کہ وہ جو مزنی کو اسی چکر میں ساشا اور طہا کی شادی میں حذیفہ سے ملا رہی تھی کہ حذیفہ اسے پسند کر لے. اس کی وہی خواہش پوری ہو گئی. مزنی اسے بہت عزیز تھی، بہنوں کی طرح اس کا خیال رکھنے والی. اس وقت بھی مزنی کے ساتھ وہ پارلر پہنچی ہوئی تھی. تجھے بڑا پتہ ہے کہ وہ ابھی تک نہیں آئی. وسیع نے تکیہ کھینچ کر واپس اسے مارتے ہوئے کہا. تو دفع ہوگا کہ نہیں؟ حذیفہ نے اسے آنکھیں دکھائی. بیٹا دریافت تھوڑی دیر میں گاڑی سے جا کر پہنچنے والا ہے. میرے ذمے اس نے تجھے تیار کروانے کی ذمہ داری دی تھی. اگر اب بھی تو نہ اٹھا تو سمجھ تو مارا جائے گا ہی. میری گردن بھی اس کے شکنجے میں آئے گی. اور اب تو میں اس دنیا سے کنوارا بالکل واپس نہیں جانا چاہتا. وسیع کی باتوں نے نیند کیا خاک آنے دینی تھی. وہ بھنا کر اٹھا، اس کے ہاتھ سے کپڑے پکڑے اور واش روم چلا گیا. دریافت اور وسیع بھی کل سے اس کے گھر آئے ہوئے تھے، جبکہ طہا اسلام آباد سے ساشا کو لے کر فاطمہ کے گھر ٹھہرا ہوا تھا. فاطی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. مزنی، جس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ساشا اور طہا کی شادی میں ڈیسنٹ سے حذیفہ سے سلام دعا کا نتیجہ ان کی شادی کی صورت نکل سکتا ہے. اسے تو بس فاطمہ نے ساری کہانی سنائی، اور پھر جتنی جلدی اس کے ماں باپ نے اس کی شادی میں کی وہ اسے اور دکھی کر گیا. آپ لوگ تو مجھے نکالنے کو تیار بیٹھے ہیں. کل سے اس نے سمندر بہائے ہوئے تھے. ارے بیوقوف، بیٹیاں کو بھی نکالا جاتا ہے بھئی. ماں باپ کے لیے یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو ان کے گھر کا دیکھیں، اور یہ تو ماں باپ کے فرائض ہیں. الٹی کھوپڑی ہے مزنی تیری. مزنی کی والدہ عابدہ نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگاتے کہا. فاطمہ نے
مرتبہ کہا کہ اتنی ٹینشن لینے سے بہتر ہے تم ایک مرتبہ حذیفہ سے بات کر لو، نارمل ہو جاؤ گی۔ مگر وہ جتنی ڈرپوک تھی، حذیفہ سے ایسی بات پوچھنے اور کرنے کا بھی سوچ نہیں سکتی تھی، اور اب نکاح نامے پر سائن کر کے ڈھیر سارا رونے کے بعد بھی اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ اف لڑکی، وہ تمہیں کھا تھوڑی جائے گا، اتنے سافٹ نیچر کے ہیں حذیفہ، پاگل ہو تم؟ فاطمہ سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی لمحے ساشا اپنی بوٹل گرین ساڑی سنبھالتی اندر آئی۔ اف، ایک تو طہا نے مجھے اس عذاب میں ڈال دیا ہے کہ کیری ہی نہیں کی جا رہی۔ وہ اپنی ساڑی میں الجھتی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ فاطمہ نے آگے بڑھ کر اس کی بلائیں لے ڈالی۔ اف، ایک وہ فدا ہو رہے ہیں، ایک تم یہاں شروع ہو جاؤ۔ فاطمہ کو ایک ہاتھ سے ہٹاتی وہ مزنی کے پاس رکھے صوفے پر دھپ سے بیٹھی بولی، بڑی ہی ناشکری عورت ہو، اتنے پیار کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک۔ وہ مصنوعی آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ خود وہ رسٹ گاؤن اور ٹراؤزر میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ یار، وہ لڑکی ابھی تک آئی نہیں جس کا تم بتا رہی تھی؟ ساشا نے ریا کے بارے میں پوچھا۔ فاطمہ اس دن اس کا کانٹیکٹ نمبر لے آئی تھی اور کچھ دن پہلے ہی اسے شادی کی دعوت بھی دے دی تھی۔ ہاں یار، کال کی ہے، اٹھا نہیں رہی، فاطمہ بھی سوچتے ہوئے بولی۔ پھر ان دونوں کی وسیع کی اس کے لیے پسندیدگی کا بتانے لگی۔ ان سب باتوں سے یہ ضرور ہوا کہ مزنی تھوڑی دیر کے لیے اپنی پریشانی بھول گئی۔ دریاب بھائی ٹھیک ہوئے تمہارے ساتھ؟ مزنی نے پوچھا۔ نہیں یار، بات ہی نہیں کر رہے، میں نے کتنے ہی میسیجز بھی کیے، جواب بھی نہیں دیتے، بہت پکے والے خفا ہوئے ہیں۔ وہ منہ لٹکا کر بولی۔ آج تو اتنی پیاری لگ رہی ہو، محبت سے مناؤ گی تو مان جائیں گے، ساشا نے مشورہ دیا۔ ہائے، پتہ چل گیا ہے کہ تم اب شادی شدہ ہو؟ فاطمہ نے ساشا کو چھیڑا۔ وہ بلش کر گئی۔ وہ جو دریاب سے باتیں کر رہا تھا، اچانک اس کی نظر ہال سے اندر آتے میرون اور آف وائٹ ٹراؤزر شرٹ پر دائیں کندھے پر دوپٹہ ڈالے چمکتے دمکتے چہرے پر جم گئی۔ وہ اس سے ایکسکیوز کر کے تیزی سے ریا کی جانب آیا۔ کوبرا نے تو میری جان چھوڑ دی، لیکن لگتا ہے آپ نے ابھی نہیں چھوڑنی۔ وہ جو ادھر ادھر فاطمہ کو ڈھونڈ رہی تھی، وسیع کی آواز پر ایک دم اچھلی۔ آپ کون؟ وسیع کی جانب دیکھ کر پہل اس کی آنکھوں میں شناسائی کا عکس ابھرا، پھر ایک دم پیترا بدلتے ہوئے اجنبی لہجے میں بولی، وسیع، تمہارے حیرت کے اس کا چہرہ دیکھتا رہے کیا؟ جس کے کان آپ نے کچھ دن پہلے کھائے تھے؟ تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر کان میں نے کھا لیے تھے تو پھر یہ آپ کے چہرے کے دائیں بائیں کیا نظر آ رہے ہیں؟ آنکھیں پٹپٹاتے اس کے کانوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ وسیع بھی کون سا کم تھا، مجھے فاطمہ نے انوائٹ کیا ہے، اور ویسے بھی کون سا آپ کی شادی ہے جو کھانے کی فکر میں دبلے ہو رہے ہیں؟ حذیفہ بھائی کی شادی ہے اور وہ بہت کھلے دل کے انسان ہیں۔ ناک چڑھاتے وسیع کو خاطر میں لائے بغیر وہ پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ اتنی دیر میں دریاب ان تک آ چکا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ دریاب نے اس سے سلام کیا، مگر وسیع کو گھور کر دیکھا۔ جان گیا تھا کہ اس لڑکی کو پریشان کر رہا ہوگا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی آپ؟ فاطمہ کہاں ہے؟ اس نے دریاب کو دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ آئیں۔ دریاب کڑی نظروں سے وسیع کو دیکھتا اسے لیے آگے بڑھا۔ برائڈ روم کے پاس پہنچ کر اس نے دروازہ نوک کیا۔ فاطمہ نے دروازہ کھولا۔ جی۔ سامنے کھڑے دریاب کو دیکھا جو آف وائٹ شلوار کرتے پر براؤن واسکٹ پہنے بے حد ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ فاطمہ کے حسین چہرے کو نظر انداز کرتے ہوئے ریا کی جانب بڑھا۔ آپ جائیں، اسے اشارے سے کہتا وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ فاطمہ کو اس کے رویے سے شدید دھچکا لگا، لیکن تیزی سے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کر کے ریا کو لیے اندر آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ان سب کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ آج کوئی بہت پیارا لگ رہا تھا۔ مزنی کی رخصتی کے بعد طہا اور ساشا فاطمہ کے گھر واپس جا رہے تھے۔ فاطمہ نے زبردستی انہیں ایک دن اور اپنے گھر ٹھہرنے کا کہا تھا، حالانکہ طہا کا ارادہ اپنے گھر جانے کا تھا جہاں وہ تینوں رہتے تھے، مگر پھر فاطمہ کی خواہش کا احترام کرنا پڑا۔ آپ تو بالکل چپ کر جائیں، وہ منہ پھلائے بولی۔ یار، سب آپ کی تعریفیں کر رہے تھے۔ طہا نے اس کا غصہ ختم کرنا چاہا۔ اتنا مجھے اس ڈریس نے تنگ کیا ہے، ذرا جو میں نے ڈھنگ سے فنکشن انجوائے کیا ہو، بس اب میں نے توبہ کر لی ہے کہ زندگی میں دوبارہ کبھی ساڑی نہیں پہننی۔ طہا نے زبردستی اسے آج کے فنکشن کے لیے ساڑی نہ صرف دلوائی تھی بلکہ ضد کر کے پہننے کا بھی کہا تھا۔ ساشا نے کبھی ساڑی نہیں پہنی تھی، لہٰذا اسے یہ ڈریس سنبھالنا عذاب لگا تھا۔ طہا نے ہنستے ہوئے پھر سے اس کے دمکتے مگر ناراض چہرے کو دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے گھنگھرالے بالوں کی چند لٹیں اس کے چہرے سے پیچھے کی جو بار بار اس کے چہرے سے زیادہ طہا کو تنگ کر رہی تھی۔
کیا کر رہے ہیں؟ آرام سے گاڑی چلائیں۔ ساشا نے اب کی بار گھور کر اس کی توجہ خود پر سے ہٹائی۔ اتنا تنگ کرے گی تو گاڑی کیسے آرام سے چلاؤں گا؟ طاہا کی نظریں اور اب باتیں اس کے ہاتھ پاؤں پھیلانے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی، طاہا کی ذرا سی گرم جوشی پر گھبرا جانے والی۔ طاہا اس کی گھبراہٹ کا مزہ لے رہا تھا۔ جو ہی طاہا نے گاڑی مین روڈ پر ڈالی، ایک جانب لوگوں کا کچھ ہجوم دکھائی دیا۔ وہاں کہاں جا رہے ہیں طاہا؟ میں اتنی سجی سنوری ہوئی ہوں اور اتنا رش ہے، وہاں لوگ دیکھیں گے۔ ساشا نے طاہا کی گاڑی کا رخ اس رش کی جانب ہوتے دیکھ کر گھبرا کر، میں سائڈ پر کھڑی کر دیتا ہوں گاڑی، آپ پریشان نہ ہو، لیکن چیک تو کرنا چاہیے کہ کیا ہوا ہے۔ ویسے بھی یہاں لوگ کسی کی جان بچانے کے بجائے کھڑے ہو کر بس تماشا دیکھتے ہیں۔ طاہا نے تیزی سے گاڑی اس ہجوم سے تھوڑا سا پرے روکی۔ میں ابھی آ رہا ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ اترا اور گاڑی کے چاروں دروازے لاک کر دیے۔ جو ہی ہجوم چیر کر آگے آیا، کوئی لڑکی گری ہوئی نظر آئی، خون میں لت پت۔ آپ سب کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ ریسکیو کو کال کریں۔ طاہا نے وہاں موجود لوگوں کو ڈپٹا اور ساتھ ہی موبائل نکال کر ریسکیو کو کال ملائی۔ 5 منٹ نہیں گزرے تھے کہ ان کی گاڑی وہاں پہنچی۔ اس لڑکی کو اسٹریچر پر اٹھایا اور طاہا کی گاڑی کے بالکل پاس کھڑی وین میں رکھ کر ریسکیو والے تیزی سے اسے ہاسپٹل کی جانب لے گئے، مگر اتنی سی ہی دیر میں بھی ساشا اس لڑکی کی ایک جھلک دیکھ چکی تھی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، نمرا تھی۔ طاہا گاڑی میں آ کر بیٹھا تو گمسم ہی ساشا کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ کیا ہوا؟ اپنی بیوی کے احساس دل سے واقف تھا۔ آپ جانتے ہیں یہ لڑکی کون تھی؟ ساشا نے پتھرائی نظروں سے طاہا کو دیکھا جو گاڑی کو اب مین روڈ پر بھگا رہا تھا۔ نہیں یار، مجھے کیا پتا، وہ ساشا کی جانب دیکھے بنا بولا۔ یہ نمرا تھی، وہی لڑکی جو شہریار اور کوبرا کے ساتھ کام کرتی تھی، یونیورسٹی میں بھی پڑھتی تھی۔ ساشا نے ٹھہر کر طاہا کو بتایا۔ طاہا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کچھ لمحوں کے لیے تو وہ کچھ بول ہی نہیں پایا۔ آپ کو پتا ہے، کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ لڑکی نشے کی حالت میں ایک گاڑی سے ٹکرائی، گاڑی والا تو نکل گیا اور وہ زخمی حالت میں کب سے پڑی ہوئی تھی۔ طاہا نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ساشا کو بتایا۔ اسے وہ رات یاد آئی جب وہ بھی اسی لڑکی کی وجہ سے اسی حالت میں طاہا اور حذیفہ کی گاڑی سے ٹکرائی تھی، مگر اللہ کتنا مہربان تھا کہ اس نے اتنے مہربان لوگوں کے ہاتھوں سے اسے ہر طرح کی تکلیف اور رسوائی سے بچا لیا۔ میرا اب اس بات پر یقین پختہ ہو گیا ہے کہ اللہ آپ کے برے کام کا بدلہ اب بہت جلد اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ آپ کی ہوئی بات اور حرکت وہ بہت جلد آپ ہی کے سامنے لے آتا ہے۔ اس لڑکی نے آپ جیسی نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی خراب کی اور آج بے یار و مددگار اس سڑک پر پڑی تھی۔ طاہا کی بات پر ساشا کانپ گئی، جو جھری لے کر اس کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ اللہ بس ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے تاکہ نیک صلہ ہی ہمیں ملے، آمین۔ ساشا کے گرد اپنے بازو کا گھیرا بناتے، اسے اپنے اور قریب کرتے طاہا نے دل سے آمین کہا۔ دروازہ آہستہ سے کھلنے کی آواز آئی۔ مدنی جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ چہرہ جھکا ہونے کے سبب وہ آنے والے کو دیکھ نہیں پائی تھی، مگر محسوس یہی ہوا تھا کہ حذیفہ ہی ہوگا۔ رخصتی پر اس نے فاطمہ کو اپنے ساتھ زبردستی آنے کا کہا۔ وسیع اور دریاب بھی حذیفہ کے ساتھ ہی اس کے گھر آئے تھے۔ فاطمہ بھی دماغ میں کچھ پلان کر کے آ گئی۔ کچھ دیر پہلے ہی مدنی کو کمرے میں بٹھا کر اچھی طرح تسلی دے کر گئی تھی۔ اسے گئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ حذیفہ اندر آ گیا۔ پورا کمرہ پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ بیڈ پر بھی جا بجا پھولوں کی پتیاں بکھری تھی، جن کے درمیان وہ بیٹھی کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ حذیفہ جو بلیک شیروانی اور وائٹ شلوار قمیض پہنے ہوا تھا، آہستہ سے چلتا ہوا بیڈ پر مدنی کے سامنے بیٹھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زندگی میں کوئی چہرہ اتنا اچھا لگے گا کہ وہ فیصلہ جو ابھی تک نہیں کر سکا تھا، طاہا اور ساشا کی شادی کے دوران بہت آسانی سے ہو گیا تھا۔ اس نے گلا کھنکارا اور مدنی کی ہتھیلیاں تک پسینے سے بھیگ گئی۔ السلام علیکم، بھاری مردانہ آواز کمرے میں گونجی۔ مدنی نے ہولے سے سر ہلا کر جواب دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ حذیفہ نے بے تکلفی کی دیوار گرانے کی خاطر بات کا آغاز کیا۔ مدنی نے پھر سے سر ہلا کر جواب دیا۔ منہ کھولے۔ حذیفہ کی بات پر جھکا ہوا سر جھٹکے سے اٹھا۔ حیرت سے اس نے حذیفہ کی جانب دیکھا۔ کیوں؟ حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ شکر، میں سمجھا آپ نے منہ میں کچھ رکھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے بول نہیں پا رہی۔
سوچا دیکھوں ایسی کیا چیز ہے۔ حذیفہ کی شرارت پر اس نے گھبرا کر پھر سے سر جھکا لیا۔ اب حذیفہ کی نظروں کا رخ اس کے ہاتھوں کی جانب ہوا جن کی انگلیوں کو وہ بری طرح مروڑ رہی تھی۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہے؟ میں بالکل بھی خوفناک نہیں ہوں۔ آہستہ سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس نے مدنی کی گھبراہٹ ختم کرنا چاہی۔ نہیں، گھبرا تو نہیں رہی، ہولے سے بولتے اس نے حذیفہ سے زیادہ خود کو اطمینان دلایا۔ مجھے تو پتہ چلا تھا کہ آپ کافی ڈر رہی ہیں مجھ سے، حذیفہ نے اس کے ہاتھوں کو آہستہ سے سہلاتے ہوئے کہا۔ اف، یہ فاطی بھی نا، ان کو کیا بتانے کی ضرورت تھی؟ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ کس نے بتایا ہوگا۔ دل ہی دل میں فاطمہ سے لڑنے کا ارادہ باندھا۔ اتنا مجھ سے گھبرائیں گی تو گزارا کیسے ہوگا؟ میں اپنے دشمنوں کے لیے خوفناک ہوں لیکن اپنے پیاروں کے لیے نہیں، وہ سمجھا۔ مدنی اس کے پروفیشن کو لے کر گھبرا رہی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے فاطمہ نے بتایا تھا کہ آپ بہت ریزرو نیچر کے ہیں، لیکن پھر یہ شادی پسند، میرا مطلب ہے کہ وہ جس بات کو لے کر پریشان تھی بالآخر حذیفہ سے پوچھ بیٹھی۔ اس کے نامکمل جملوں نے بھی حذیفہ کو بہت کچھ بتا دیا تھا۔ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میں نے آپ کو پسند کیسے کیا؟ حذیفہ نے اس کی مشکل آسان کی۔ اس نے جذبات میں سر ہلایا۔ انفیکٹ ہماری لائف اتنی ٹف ہوتی ہے کہ کبھی لڑکیوں اور ان سے دوستی والا کوئی سین نہیں ہوتا۔ آپ کو فرصت سے طہا اور ساشا کی شادی میں دیکھنے کا موقع ملا تو آپ ہر لحاظ سے اچھی لگی، اور میرا ماننا ہے کہ جب اللہ نے آپ کے نصیب کسی کے ساتھ جوڑنے ہوتے ہیں تو اس بندے کی جانب وہ ایسی کشش پیدا کر دیتا ہے کہ آپ کا دل خود بخود اس کی جانب کھینچتا چلا جاتا ہے۔ یہ کوئی امیچور ذہن کی اٹریکشن نہیں تھی جو وقتی طور پر ہوتی، بس آپ اچھی لگی اور دل نے آپ کے لیے گرین سگنلز دیے تو سب فیصلے آپ کے حق میں ہوتے چلے گئے۔ لابالی عمر کی محبت رابطے مانگتی ہے جبکہ پختہ ذہن کی محبت پہلے اپنانے کو ترجیح دیتی ہے۔ بس اسی لیے آپ کی جانب بڑھنے کی بجائے مجھے بہتر یہی لگا کہ پہلے آپ کے والدین سے اجازت لے کر ایک شرعی رشتے میں بند کر آپ کی جانب بڑھوں تو وہ زیادہ بہتر طریقہ ہوگا۔ جہاں تک اب اس رشتے کی بات ہے تو دیکھیں مدنی، خامیاں ہر بندے میں ہوتی ہے، لہٰذا اس بات کو فوکس کرنا کہ ہمارا شریک حیات بالکل پرفیکٹ ہوتا تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ رشتہ بہت سی قربانیاں مانگتا ہے اور میرا نہیں خیال کہ آپ جیسی بندی نے آئیڈیلز پالنے والی کوئی حماقت کی ہوگی۔ حذیفہ کے دھیمے مگر پراسرار انداز نے اسے بے حد متاثر کیا۔ فاطمہ صحیح کہتی تھی، حذیفہ بھائی بہت سوبر ہے، اور مدنی خود کو اس وقت خوش قسمت تصور کر رہی تھی کہ اللہ نے اتنا اچھا بندہ اس کی قسمت میں لکھا۔ نہیں، دھیرے سے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شکر، آپ نے کچھ تو بولا۔ حذیفہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ڈرائی۔ یہ آپ کے لیے گفٹ۔ اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبہ نکالتے حذیفہ نے خوبصورت سی رنگ اس کے ہاتھوں کی زینت بنائی۔ تھینکس۔ مدنی کو بھی وہ رنگ بے حد پسند آئی۔ اب آپ چینج کر لیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، حذیفہ نے اسے اٹھنے میں مدد دیتے ہوئے کہا۔ ابھی مدنی 2 قدم چلی ہی تھی کہ کمرے میں کسی گھڑی کے الارم کی آواز گونجی۔ حذیفہ اور مدنی دونوں حیران ہوئے، ادھر ادھر دیکھا، سمجھ نہیں آ رہا آواز کس جانب سے آ رہی ہے۔ حذیفہ بیڈ سے دور صوفے کے پاس کھڑا شیروانی اتار رہا تھا۔ جو ہی بیڈ کے قریب گیا تو تکیے کے نیچے سے آواز سنائی دی۔ تکیہ ہٹاتے ہی سامنے چھوٹی سی گھڑی رکھی نظر آئی جس کا الارم زور و شور سے بج رہا تھا۔ حیران ہوتے اس نے وہ بند کیا۔ سمجھ نہیں آئی یہ کس نے رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مدنی کپڑے چینج کر کے آئی تو حذیفہ واش روم میں چلا گیا۔ کپڑے چینج کر کے باہر آیا تو ایک مرتبہ پھر سے کسی گھڑی کے الارم کی آواز آئی۔ مدنی پھر سے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اب کی بار آواز پردوں کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ کس پاگل نے رکھی ہے یہاں؟ وہ بھننا کر آگے بڑھا، پردہ ہٹا کر اسے بھی بند کر کے ٹیبل پر پٹکا۔ کچھ کھائیں گی؟ اس کی ساری توجہ پھر سے مدنی کی جانب ہوئی جو گھبرائی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ نہیں، پھر سے مختصر جواب۔ حذیفہ نے غور سے اسے دیکھا، پھر اس کے سامنے بے تکلفانہ انداز سے نیم دراز ہوتے نظروں کے فوکس میں اسے رکھا۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مدنی کی گھبراہٹ سوا ہوئی۔ دیکھ رہا ہوں کہ آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں مدنی، آپ جانتی ہیں میاں بیوی کا رشتہ سب سے زیادہ بے تکلف رشتہ ہوتا ہے۔ آپ ایک دوسرے کی نہ صرف ہر خامی سے آگاہ ہوتے ہیں بلکہ آپ ایک دوسرے کا برے سے برا اور اچھے سے اچھا روپ بھی دیکھ سکتے ہیں جو آپ لوگوں سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ یہ رشتہ تبھی خالص ہوتا ہے جب اس میں دوستی کی آمیزش ہو، اور میں چاہوں گا کہ ہم اس رشتے کا آغاز دوستی سے کریں۔ حذیفہ نے ہولے سے مسکراتے ہوئے
اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتے اس کی گھبراہٹ کم کرنی چاہیے۔ مدنی نے جھجکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ "Just like a good girl۔ اب آپ میرے سے اسی طرح اپنی باتیں کر سکتی ہیں جیسے آپ فاطمہ سے کرتی ہیں۔ ہاں، میرے نہ تو بال لمبے ہیں نہ آواز زنانہ ہے۔ حذیفہ کے انداز پر وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ اسی لمحے کمرے میں پھر سے الارم کی آواز گونجی۔ "What the hell!" حذیفہ آخر چڑ گیا۔ اب کی بار آواز سامنے رکھے صوفے کے کشن کے نیچے سے آ رہی تھی۔ اسے بند کر کے 2 منٹ اس نے کچھ سوچا، پھر مدنی کو 1 منٹ آیا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ "تم چل رہے ہو یا نہیں؟" دریاب نے تیسری مرتبہ وسیع سے پوچھا، جو بڑے ریلیکس انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ جیسے ہی حذیفہ اپنے کمرے کی جانب گیا، دریاب نے گھر جانے کی رٹ باندھ لی۔ "یار تو چلا جا، میں آج یہیں رہوں گا"۔ وسیع نے سہولت سے اپنا پروگرام بتایا۔ فاطمہ وسیع کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک نظر دریاب کے بیزار چہرے کو دیکھا۔ تم پہلے بکواس نہیں کر سکتے تھے؟ وہ غصے سے بولا۔ "تو کیوں آج کل مرچیں چبائے ہوئے رہتا ہے؟" وسیع نے حیرت سے اس کے بے وقت غصے کو دیکھا۔ "None of your business"۔ سنجیدہ اور کسی قدر اجنبیت لیے ہوئے لہجے میں کہتا وہ چابی لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حذیفہ کے والدین سے مل کر باہر کی جانب نکل گیا۔ فاطمہ نے بھی تیزی سے اپنا بیگ اٹھایا۔ "وہ آپ کو چھوڑنے نہیں جا رہے"۔ وسیع نے اس کے اٹھنے پر طنز کیا۔ "چپ کرو، پتہ ہے مجھے"۔ فاطمہ نے اسے ڈپٹا اور باہر نکل گئی۔ جیسے ہی دریاب کی گاڑی باہر نکلی، وہ بھی اپنی گاڑی کی جانب بڑی جلدی سے بیٹھ کر گاڑی باہر نکالی۔ اپنی گاڑی کا دریاب کی گاڑی سے تھوڑا سا فاصلہ رکھا ہوا تھا۔ کافی دیر دونوں کی گاڑیاں آگے پیچھے چلتی رہیں۔ جوں ہی تھوڑا سا سنسان راستہ آیا، فاطمہ نے اس کی گاڑی کو اوورٹیک کر کے تیزی سے گاڑی کی اسپیڈ بڑھا کر آگے جا کر پھر اپنی گاڑی اس انداز میں روکی کہ دریاب کو اپنی گاڑی کو بریک لگانے پڑے، نہیں تو اس کی گاڑی فاطمہ کی گاڑی سے ضرور ٹکرا جاتی۔ دونوں ایک ساتھ گاڑی سے اترے، لیکن ایک تیور نہایت غصے سے بھرپور تھے جبکہ دوسری جانب منانے کی خواہش تھی۔ "یہ کیا بدتمیزی ہے، گاڑی ہٹائیں"۔ دریاب اس کی جانب دیکھ کر غصے سے بولا۔ "نہیں ہٹاؤں گی"۔ اس نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ "کیا پرابلم ہے آپ کے ساتھ؟ میں نے کہا ہے گاڑی ہٹائیں"۔ دریاب اب کی بار نہایت سرد لہجے میں بولا۔ "میں تب تک یہ گاڑی نہیں ہٹاؤں گی جب تک آپ میری بات نہیں سن لیتے"۔ فاطمہ سکون سے سینے پر ہاتھ باندھ کر بولی۔ "اوکے فائن"۔ دریاب نے اپنے غصے پر قابو پاتے ایک گہری سانس کھینچی، اپنی گاڑی کا دروازہ بند کیا، گاڑی کو لاک لگایا اور فاطمہ کی سائیڈ سے گزرتا ہوا سڑک پر پیدل چلنے لگ پڑا۔ فاطمہ تیزی سے اس کی جانب لپکی، مگر وہ آرام سے چلتا چلا جا رہا تھا جیسے وہاں اس کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ فاطمہ دھیرے سے اس کے پیچھے آئی اور پھر ایک دم پیچھے سے اس کے گلے میں بازو حمائل کر کے اسے آگے جانے سے روکا۔ اس کے کندھے سے آگے کی جانب جھکتے ہوئے آہستہ سے گنگنائی۔ "You leave me room for my imperfections. When I am mess, then you jump right in. If I drift in the wrong direction, you turn the tide and you calm the wind. Anytime, every time I get lost, you will find me." دریاب کے لیے اب اپنے غصے کو قائم رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے اتنے انوکھے اور معصوم انداز میں نہ صرف اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا بلکہ اسے منایا تھا کہ وہ اپنے دل کو مزید اس کے لیے سخت نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے گلے کے گرد بندھے اس کے بازوؤں کو ہٹا کر اس کی گردن کے گرد اپنا بازو حمائل کر کے اسے آگے کیا۔ "جی نہیں، نہ تو ہر مرتبہ میں آپ کو بچاؤں گا اور نہ ہی آپ کی غلط سمت ٹھیک کروں گا۔ You have to be mature enough کہ آپ اپنی کوتاہیوں کو خود کنٹرول کریں"۔ اس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے پھر سے چلنے لگا۔ فاطمہ نے اس کے مان جانے پر سکھ کا سانس لیا۔ دریاب نے تیکھی نظروں سے اس کے سجے سنورے چہرے کو دیکھا جو آج سارا وقت اس کی بے رخی سے مرجھایا ہوا تھا، مگر اس وقت وہ بہت پرسکون لگ رہی تھی۔ "I am sorry، لیکن کوئی اتنی دیر خفا ہوتا ہے کیا؟" منہ پھلا کر وہ بھی دریاب کو دیکھ کر بولی۔ "ہاں، میرا آپ کو اچھی خاصی سزا دینے کا ارادہ تھا"۔ اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹا کر دریاب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ "دیکھیں ڈیئر، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بہت سی صلاحیتیں دے رکھی ہیں، اور یقین مانیں مجھے بہت دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے بھی کہیں زیادہ صلاحیتیں آپ کے پاس ہیں۔ میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے اور
اس بات پر مجھے بہت فخر ہوتا ہے کہ میری بیوی کا دماغ صرف ہانڈی روٹی اور فیشن کے گرد نہیں گھومتا، بلکہ اس کے بہت سے ایمبیشنز ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح سے کام میں لا رہی ہے۔ لیکن میری جان، یہ صلاحیتیں آپ کو تبھی ایک کامیاب انسان بنا سکتی ہے جب آپ ان کو اعتدال سے بروئے کار لائیں۔ شدت پسندی کسی بھی چیز میں ہو وہ نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ میں بہت سی خوبیاں ہیں، مگر سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ آپ شدت پسند ہیں، اور وہ لوگ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں جو اپنی عقل پر کسی بھی اور جذبے کو حاوی آنے دیتے ہیں۔ جہاں کوئی اور جذبہ بڑھ گیا، وہیں عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ آپ نے اس دن بھی عقل کا استعمال کرنے کی جگہ اپنے تجسس کو اہمیت دی۔ فاطمہ، میں آپ کو اپنے سے بھی آگے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس سب کے لیے آپ کو توازن سیکھنا ہوگا، تبھی آپ ہر کام کامیابی سے کر سکتی ہیں۔ دریافت چلتے چلتے رکا اور اسے اپنے سامنے کرتا ہوا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مان سے بولا، آئی نو، میں نے بہت بڑی غلطی کی، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ فاطمہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے بولی، غلطی کرنا بری بات نہیں ہے، ہم سب کرتے ہیں، بہت بار کرتے ہیں، ہاں، مگر ان سے سیکھنا اصل بات ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس غلطی سے بہت سیکھیں گی۔ آپ نہیں جانتی کہ وسیع میرے لیے کیا ہے۔ وہ اکلوتا ہے اپنے ماں باپ کا، اور وہ ہم سب میں سے زیادہ نزدیک مجھ سے ہے۔ وہ مجھ سے ڈانٹ بھی کھاتا ہے، حتیٰ کہ مار بھی کھاتا ہے، مگر کبھی اس نے برا نہیں منایا۔ بہت عجیب محبت ہے اس بندے کی، مجھے یہ تینوں بہت پیارے ہیں، لیکن اس کے ساتھ رشتہ کچھ عجیب ہی ہے، بس یہ سمجھ لے وہ میری جان ہے۔ دھیمی مسکراہٹ سے بولتا وہ فاطمہ کے دل میں اتر رہا تھا۔ اچھا، وہ جان ہے اور میں کیا ہوں؟ فاطمہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ دریاب نے اب کی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا، مسکراہٹ اور بھی گہری ہوئی، پھر دھیرے سے اس کے چہرے کے گرد ہاتھ رکھ کر اس کی پیشانی پر عقیدت کی مہر ثابت کی۔ آپ تو رگے جاں ہیں۔ دریاب کے گمبھیر لہجے نے فاطمہ کو نظریں جھکانے پر مجبور کیا۔ کچھ دیر دونوں اس لمحے کے سحر میں جکڑے رہے، پھر سب سے پہلے فاطمہ نے اس سحر کو توڑا۔ اچھا چلے، اب آپ گھر جائیں، اماں بھی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اس کے نظر چرانے پر دریاب نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ بھاگ کیوں رہی ہیں مجھ سے؟ جان کر فاطمہ کو چھیڑا۔ جی نہیں، بھاگ نہیں رہی۔ اس کی جذبے لٹاتی نظروں سے بچنے کے لیے اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، چلیں پھر ابھی گاڑی یہیں روک چھوڑ دیں، میرے ساتھ چلیں، سر کو اور اماں کو میں بتا دوں گا کہ آپ کی بیٹی کی رخصتی ہو گئی ہے۔ دریاب اس کا ہاتھ پکڑ کر پھر سے گاڑیوں کی سمت چلنے لگا۔ فاطمہ کے تو چھکے چھوٹ گئے۔ ارے ایسے کیسے؟ بالکل بھی نہیں، وہ گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں؟ دریاب کو اس کی گھبراہٹ اور بھی مزہ دے رہی تھی۔ ابھی سوچنا بھی نہیں۔ کیوں یار؟ نکاح والے ایسے ہی پھر رہے ہیں، اور جن کی منگنیاں تک نہیں تھی وہ شادیاں بھی کرا چکے ہیں۔ دریاب نے دہائی دی، پہلے وسیع کی ہوگی پھر۔ فاطمہ کی بات پر دریاب نے اسے گھورا۔ کیوں؟ آپ نے اس کی شادی کی کوئی منت مانی ہوئی ہے؟ دریاب نے چڑھ کر کہا۔ نہیں، لیکن ابھی میں تیار نہیں ہوں۔ فاطمہ کی بات پر دریاب پھر اس کا راستہ روک کر سامنے آیا۔ کیا مطلب تیار نہیں ہے؟ میرا خیال ہے آپ کو اب اچھی طرح میرے موڈس کا پتہ چل چکا ہے اور مجھے آپ کا۔ اس سے زیادہ اور کچھ جاننے کی شادی سے پہلے ضرورت نہیں ہوتی، دریاب نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، لیکن ابھی کم از کم سال سے پہلے تو آپ بھول ہی جائیں۔ فاطمہ کی بات پر اب اس کا دماغ حقیقت میں گھوم گیا۔ سوچ لے۔ دریاب نے بھویں سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ سوچ کیا لے؟ سوچ کر ہی کہہ رہی ہوں، وہ اس کی بات ہوا میں اڑاتی ہوئی بولی۔ اوکے، سی یو ٹمارو نائٹ۔ دریاب اس کے قریب ہوتے سر پر ہولے سے لب رکھ کر پیچھے ہٹا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ اوکے، اگلی رات حذیفہ اور مزنی کا ولیمہ تھا۔ فاطمہ نے بھی یہی سمجھ کر اوکے کیا کہ وہ ولیمے کے بارے میں کہہ گیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس طرح کی نائٹ کی بات کر گیا ہے۔ وہ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرنے لگی۔ حذیفہ تیزی سے اپنے چھوٹے بھائی کے کمرے کی جانب بڑھا جہاں وسیع بھی ٹھہرا ہوا تھا۔ دروازے پر ہاتھ رکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ غصے سے دروازہ دھکیلا، سیدھی نظر سامنے پڑی جہاں وسیع بڑی فرصت سے لیٹا گانے سننے میں مگن تھا، ساتھ ہی اس کا اپنا بھائی کوئی ناول ہاتھ میں لیے پڑھنے میں مصروف تھا۔ ان دونوں کی بھی نظر اندر آتے حذیفہ پر پڑ چکی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھے، وسیع کی آنکھوں میں ناچتی شرارت نے اب کسی شک کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ آؤ دلہے میاں، لگتا ہے ہمارے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا۔ وسیع کے جملہ پورا کرنے سے پہلے حذیفہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تیزی سے اس کی جانب بڑھ کر کمر پر پہ در پہ مکے برسائے۔
وہ ظالم کمر توڑ دی. اگر تیری سیوا بھابھی نے اپنی ہیل سے کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تو اپنا بدلہ مجھ سے لے. تم جیسے ہی زن مرید ہیں جو بیوی کے آگے تو بھیگی بلی بنتے ہیں اور دوسروں کے سامنے شیر. وسیع کی زبان کون روک سکتا تھا؟ کمر پکڑے پکار کے ساتھ حذیفہ کی دھلائی بھی جاری ساری تھی. بکواس بند کرو اور یہ بتاؤ تم نے یہ الارم کلاکس میرے کمرے میں کیوں لگائی؟ میں بھی سوچ رہا تھا مجھ سے اتنی محبت کب سے ہو گئی کہ اتنی شدت سے میرے کمرے کو سجانے بیٹھ گیا ہے. حذیفہ آنکھیں نکالتا ہوا بولا. اس کے بھائی کا یہ سب باتیں سن کر ہنس کر برا حال ہو رہا تھا. تم اپنے دانت بند کرو اور تم بکو کہ کتنی مزید گھڑیاں میرے کمرے میں ہیں. 3 میں نکال چکا ہوں، باقی کی کہاں ہے حد المینرڈ ہونے کی؟ بیٹا تیری شادی ہو لے ذرا تو دیکھ میں تیری ویڈنگ نائٹ پر تیرا کیا حال کرتا ہوں. اٹھ اب اور چل کے ساری نکال کمرے سے. ایک بھی دوبارہ بجی تو تیرا سر بجا دوں گا میں. حذیفہ سے اسے آگے لگاتا ہوا بولا. یار یہی دوستی تھی قسمت سے جو ملی تھی. بیوی نے آتے ہی لات ایسی ماری دوستی بھاڑ میں گئی ساری. حذیفہ اس کی شعر و شاعری سے متاثر ہوئے بنا اسے بازو سے پکڑتا ہوا ساتھ گھسیٹ رہا تھا، جبکہ وسیع پوری طرح خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا. اتنا بڑا گینڈا ہے تو سیدھی طرح چل نہیں تو اٹھا کر لے جاؤں گا. حذیفہ نے بھی پھر سے ایک دھپ اس کی کمر پر رسید کی. حد ادب، تمہاری شادی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تو واہیات حرکتیں میرے ساتھ کرو. وسیع کی ایکٹنگ عروج پر تھی. بیٹا تیری ساتھ تو میں وہ کروں گا کہ تیری سوچ ہے. حذیفہ کی دھمکیاں بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. آخر وہ زبردستی اسے اپنے کمرے میں لے آیا جہاں مزنی بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر آ چکی تھی. آداب بھابھی جان، معاف کیجیے گا، میرا چہرہ دیکھے بغیر اسے نیند نہیں آتی تو بس آج بھی یہ کمینہ باز نہیں آیا، زبردستی مجھے یہاں اٹھا لایا. وسیع نے معصومیت سے باادب انداز اپناتے جو ڈائیلاگ بولے وہ مزنی کے ساتھ ساتھ حذیفہ کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا. کتنی بکواس کرتے ہو تم، حذیفہ نے سر جھٹک کر کہا. یہ میری بکواس ہی ہے جس کی وجہ سے تم سب کی زندگیوں میں ہنسی کے پھول کھلتے ہیں اور تم لوگوں کے چہرے کی شادابی قائم ہے. نہیں تو جتنے سڑے ہوئے تم سب ہو، استغفار، اب تک اتنی جھریاں پڑ چکی ہوتی کہ کوئی لڑکی منہ نہ لگاتی. وسیع کے ہاتھوں سے زیادہ تیز اس کی زبان چل رہی تھی. کمرے میں مختلف جگہوں پر اس نے 3 گھڑیوں کے علاوہ 15 اور گھڑیاں مختلف مقامات پر چھپا رکھی تھی. مزنی کا اس شرارت پر کہہ لگانے کا دل کر رہا تھا. فاطمہ نے وسیع کی شرارتوں کے بارے میں اسے کافی کچھ بتا رکھا تھا، مگر آج اس کے اپنے ساتھ ہونے والی اس شرارت کو اس نے بہت انجوائے کیا تھا. چہرے پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی وہ بہت مشکل سے روک پا رہی تھی. خاص طور سے حذیفہ کے جھنجھلانے کو وہ اور بھی انجوائے کر رہی تھی. ہائے وسیع بھائی کتنے کیوٹ ہیں. جو ہی وسیع گھڑیوں سمیت کمرے سے باہر نکلا اور حذیفہ سکھ کا سانس لیتے دروازہ لاک کر کے مزنی کے پاس آیا، وہ حسرت سے بولی. یہ کیوٹ ہے، نہایت 2 نمبر انسان ہے. حذیفہ غصے سے بھرا بیٹھا تھا. سارے جذبات اس وقت ٹھنڈے پڑ چکے تھے. اوفو، اتنے مزے کی حرکت بھی کسی کے ساتھ اپنی شادی کی رات نہیں ہوئی ہوگی. وہ جو کچھ دیر پہلے شرمائی گھبرائی تھی اب بڑے آرام سے بیٹھی وسیع کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی. جی بالکل، یہ واقعہ تو کتابوں میں سنہری حروف میں لکھوانا چاہیے. حذیفہ بھی بالآخر ہنستے ہوئے بولا. مزنی بھی کھل کر ہنسی اور بس یہی ایک ادا حذیفہ کو دنیا و مافیا سے بیگانہ کر گئی. اماں، میں نے ولیمے میں پہننے کے لیے جو سوٹ لیا تھا وہ کہاں ہے؟ فاطمہ نے جو کپڑے بدلنے کمرے میں گئی تھی کہ انہیں تھوڑی دیر میں حذیفہ اور ساشا کے ولیمے کے لیے نکلنا تھا، مگر بیڈ پر بھاری کام والی ٹیل کلر کی میکسی دیکھ کر حیران ہوتی کمرے سے باہر آئی. وہ یہ آج دریاب نے بھجوایا تھا تیرے لیے. دیکھ فاطی، اب کسی قسم کی بک نہ لگائیں. رخصتی نہیں ہوئی تو کیا، وہ شوہر ہے تیرا، جو بھی پہننے کا کہے تجھے اس کی بات ماننی چاہیے. اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے کوئی بمباری نکلتی مریم نے پہلے ہی بند باندھ دیے. لیکن اماں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میں نے جو اتنا مہنگا سوٹ اپنے لیے لیا تھا اس سے کیا چولہے میں جھونک دوں؟ وہ دل ملائی. ارے اللہ نہ کرے، چولہے میں کیوں جھونکنا ہے، شادی کے بعد پہننا، مریم روانی میں کہہ گئی. تو تب تک یہ فیشن رہے گا کیا؟ میں نے کون سا ابھی رخصتی کروانی ہے، 1-2 بعد کراؤں گی. فاطمہ نے اس کی بات پر کوئی خاص غور نہیں کیا. اور یہ آپ اتنی تیار کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کون سا دلہے یا دلہن کی ماں ہیں؟ فاطمہ نے سر سے پاؤں تک ان کے نفیس سے کام والے سوٹ کو دیکھا. انہوں نے یہ ڈریس
آج کے لیے تو نہیں لیا تھا۔ ایسے نہیں، میں ہی تو اماں ہوں ان کی۔ مریم ایک مرتبہ پھر روانی میں جو بات بول گئی، اب کی بار وہ سن کر فاطمہ چونکی۔ اسی لمحے ساشا نے آ کر بات سنبھالی۔ ہاں نا، یہ سب آپ ہی کے تو بیٹے ہیں، اور ہم آپ کی بیٹیاں تو حذیفہ اور مزنی کی بھی تو آپ ماں جیسی ہے نا۔ ان کے گلے میں بازو حمایل کرتے اس نے چپکے سے ان کے کان میں کچھ کہا، جس پر ایک خلقت انہیں اپنی جذبات میں کئی باتوں کا احساس ہوا۔ چلو بھی یار، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، بیوٹیشین آنے والی ہے۔ اور طاہا نے سختی سے آرڈر دیے ہے کہ ہمیں وقت پر تیار ہونا ہے۔ وہ جلدی سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے منظر سے ہٹانے کے لیے اندر کی جانب بڑھی، مگر جس وقت بیوٹیشین نے اس کے سر پر دوپٹہ جمایا، فاطمہ نے اس وقت بھی خوب شور مچایا۔ بس کرو یار، نکاح ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اب میں سب کی شادیوں میں دلہن کی طرح تیار ہوں۔ یہ دوپٹہ تو میں اب ہرگز نہیں لوں گی۔ آلریڈی اتنا میک اپ تھوپ کر کارٹون بن چکی ہوں۔ فاطمہ تیزی سے کرسی پر سے اٹھی۔ چپ کر کے لیتی ہو کہ اماں سے کہہ کر تمہاری جوتوں سے تواضع کراؤں؟ آج کے دن تو اپنی عزت کا خیال کر لو۔ ساشا نے اسے ڈپٹا۔ یار تم خود سوچو، کتنا عجیب لگتا ہے یوں دلہنوں کی طرح سر پر دوپٹہ جمانا۔ اگر یہ دریاب کی خواہش ہے تو یقین کرو آج انہیں چھوڑوں گی نہیں۔ فاطمہ اسے دھمکانے لگی۔ چھوڑو گی تو خیر واقعی نہیں، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ ساشا، فاطمہ جلدی کریں۔ باہر سے طاہا کی آواز ابھری۔ جلدی کرو یار، کیوں طاہا سے ڈانٹ پڑوانے پر تلی ہو؟ آج تو اچھی بھی اتنی لگ رہی ہو، ڈانٹ سننے کا کوئی موڈ نہیں۔ میری پیاری بہن، نہیں، بس آج یہ دوپٹہ لے لو، پھر دوبارہ نہیں کہوں گی۔ فاطمہ پوری پھنسی تھی۔ اب کی بار اس نے خاموشی سے دوپٹہ سیٹ کروا لیا، مگر منہ بری طرح پھولا ہوا تھا۔ ساشا کو ڈر تھا کہ اب آگے جو کچھ ہوگا اس پر وہ کیا واویلا کرے گی۔ خاموشی سے وہ لوگ ہال کی جانب آئے۔ ابھی وہ گاڑی سے اترنے ہی لگی تھی کہ ساشا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیٹھے رہنے کا کہا۔ وہ پھر الجھی۔ جو ہی نظر باہر گئی، دریاب اپنی بہنوں اور ان کی فیملیز کے ہمراہ گاڑی سے اترتا نظر آیا۔ وہ حیران ہوئی کہ دریاب نے ان کے آنے کا اسے نہیں بتایا۔ وہ لوگ اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ایک اور گاڑی سے فون اور نیوی بلو کلر کے لہنگے اور لانگ شرٹ میں ملبوس مزنی اور بلیک ٹو پیس کے ساتھ نیوی بلو ٹائی لگائے ہوئے حذیفہ نظر آیا۔ دریاب بھی بلیک سوٹ پر فاطمہ کے ڈریس کے رنگ سے ملتی جلتی ٹائی لگائے ہوئے تھا۔ وہ تھوڑا اور الجھی۔ مزنی اور حذیفہ چلتے ہوئے اس کی گاڑی کے پاس آئے۔ اسی طرح دریاب بھی چلتا ہوا اس کے سائیڈ والے دروازے کی جانب بڑھا۔ ہاتھ بڑھا کر پہلے دروازہ کھولا، پھر فاطمہ کی جانب ہاتھ بڑھایا تاکہ وہ باہر آئے۔ فاطمہ کو یہ انداز اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں تھوڑا عجیب لگا، پھر جھجکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما، جس کی نظریں فاطمہ پر سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ باہر نکل کر وہ کھڑی ہی ہوئی تھی کہ دریاب نے اس کا ایک ہاتھ تھام کر اپنے بازو پر گھیرے کی صورت میں رکھوایا۔ فاطمہ اس کی حرکتوں پر اب بے ہوش ہونے ہی والی تھی۔ وہ آہستہ سے اسے لیے حذیفہ اور مزنی کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ پہلے ان دونوں نے ہال کے اندر کی جانب ریمپ پر قدم بڑھائے، اس کے پیچھے اسی انداز میں دریاب اسے لیے آگے بڑھا۔ یہ سب کیا ہے؟ آخر فاطمہ کی ہمت جواب دے گئی۔ اس کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھی۔ آپ کی رخصتی، دریاب نے سامنے دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ اس سے پہلے کہ فاطمہ اس کی بات سمجھتے غصے سے اپنا ہاتھ اس کے بازو سے ہٹاتی یا کوئی اور جوابی کارروائی کرتی، ان کے گرد موجود لائٹ بند ہو کر صرف ایک اسپاٹ لائٹ کی شکل اختیار کر گئی۔ فاطمہ نے ادھر ادھر دیکھنا چاہا کہ مریم یا ساشا سے دریاب کے اس بے ہودہ مذاق کی تصدیق کروائے، مگر اندھیرے کے سبب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ فاطمہ کے اعصاب کچھ کھچ چکے تھے۔ بہت گھٹیا مذاق ہے یہ، وہ دریاب کی جانب دیکھ کر بولی۔ نہیں، حقیقت ہے، گھر جا کر جو کرنا ہوگا کر لینا، اس وقت چپ کر کے آگے بڑھیں۔ دریاب نے اسے کھینچنا چاہا جو اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ فاطی آگے بڑھو، ایک جانب سے اسے سب تین کی آواز آئی۔ ایک آپ اور ایک آپ کے یہ سر چھوڑوں گی نہیں میں دونوں کو، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ اتنے لوگوں کی موجودگی کے سبب اسے آگے بڑھنا پڑا، مگر وہ سب سے ناراض ہو چکی تھی۔ نکاح کی طرح رخصتی بھی زبردستی کروائی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اسٹیج پر بیٹھی، سب اس سے ملنے کے لیے باری باری آئے، خاص طور پر دریاب کی بہنیں۔ ان سے اسکائپ پر وہ کافی مرتبہ بات کر چکی تھی، مگر آمنے سامنے مل پہلی مرتبہ رہی تھی۔ اس لڑکے کا کوئی کام سیدھا نہیں، بس کل رات فون کر دیا ایک دن کے شارٹ نوٹس پر میری بیگم کی رخصتی کروانے پہنچ جائے، نہیں تو 10 سال تک اپنی بھابھی کو بھول جائیں۔ اس کی بڑی بہن فاطمہ کے پاس بیٹھی دریاب
کی کارستانیاں سنا رہی تھی، جو اس وقت اسٹیج سے دور تھا مگر دھیان سارا اس پری کی جانب تھا جو اسے بے حد عزیز تھی۔ آج صبح یہاں پہنچے ہیں، شاپنگ بھی آج ہی کی ہے۔ پتہ تھا ہمیں اس کی شادی کبھی نارمل طریقے سے نہیں ہوگی، اب اسے کچھ سیدھا کرنا تم۔ اس کی بہن فاطمہ کو سبق پڑھا رہی تھی جو خود اپنی رخصتی پر چکرا کر رہ گئی تھی۔ سیدھا تو میں ایسا کروں گی آج رات کے ہمیشہ یاد رکھیں گے، دل میں پلاننگ کرتے ہوئے وہ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولی۔ دریاب کی بہنیں بے حد بھولی اور سادی سی تھیں۔ ہائے، اتنی بھولی بہنوں کا بھائی اتنا شاطر کیسے؟ دل میں دہائی دی۔ کیسی ہیں بھابھی جان؟ وسیع آنکھوں میں شرارت لیے اس کے پاس اسٹیج پر آیا۔ آپ کون؟ اسے سب پر شدید غصہ تھا۔ آپ کے میاں کا کچھ لگتا، وہ بھی وسیع تھا، اسے اتنا تنگ کیوں نہ کرتا؟ اب یہ مت کہیے گا میرا میاں وہ کون؟ اسٹیج کے گرد اس وقت ان کا پورا گینگ جمع تھا، حتیٰ کہ ریا کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا۔ دریاب جو تھوڑے فاصلے پر کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا، ایکسکیوز کر کے اسٹیج کی جانب آتے اس کی سماعتوں نے بھی فاطمہ اور وسیع کے مکالمے سن لیے تھے۔ نہیں، وہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ کون؟ فاطمہ نے دریاب کو دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں، پوری دنیا میں ایک ہی بہت بڑا کمینہ ہے اور وہ آپ کے میاں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وسیع کی بات پر پھر سے کہا پڑا تھا۔ ہاں، اور باقی سب نے بھی ان سے کلاسز لے رکھی ہیں۔ فاطمہ دلہن کا روپ اوڑھ چکی تھی، یہ ہی بہت بڑی بات تھی۔ اب وہ اپنی زبان کو نہیں روک سکتی تھی کہ یہ اس کے بس میں ہرگز نہیں تھا۔ ہاں، سب ان کی بحث سے محظوظ ہو رہے تھے۔ زبردستی کلاسز دی ہے اس نے، اس کا بزنس مندہ جا رہا تھا۔ وسیع کو تو آج پورا موقع ملا ہوا تھا دریاب کے بخیے ادھیڑنے میں۔ بیٹا تو اپنی فکر کر، کہیں تیرا حشر میرے سے بھی برا نہ ہو۔ جو زیادہ بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں وہ باتیں انہی کے آگے آتی ہے۔ فاطمہ کے برابر بیٹھتے ہوئے وہ بولا۔ اس کے بیٹھتے ساتھ ہی فاطمہ کھسک کر تھوڑا سا پرے ہوئی۔ بیٹا ابھی تو اپنی فکر کر، ہم برف کا انتظام کر کے رکھیں؟ وسیع نے شرارتی مسکراہٹ سے دریاب کی جانب دیکھا۔ برف کا؟ سب نے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں نا، اس سب کے بعد تو فاطمہ کی سینڈلز کی ہیل ہوگی اور دریاب ہوگا، تو پھر صبح ہم ہی اس کے زخموں کی ٹکور کریں گے نا۔ دریاب اتنا برا کبھی نہیں پھنسا تھا جتنا آج وسیع کے ہاتھوں اس کی درگت بن رہی تھی۔ سب کے ہنسی کے فوارے چھوٹے۔ وسیع تیرے ساتھ ہم سب نے مل کر وہ کرنی ہے کہ بیٹا تو یاد رکھے گا۔ دریاب نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دھمکایا۔ انہیں خوبصورت لمحوں کے دوران فاطمہ کی رخصتی کا عمل بھی ہو گیا۔ ان لوگوں نے فاطمہ کو لے کر اسلام آباد اپنے گھر جانا تھا، لہٰذا وہ رخصتی کروا کر سیدھا ایئرپورٹ آئے۔ فاطمہ نے بڑی سی چادر میں خود کو چھپایا ہوا تھا۔ فاطمہ نے پورے راستے دریاب سے کوئی بات نہیں کی اور دریاب کی بجائے اس کی بہنوں کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دی۔ دریاب اس سے ہر طرح کے رویے کی امید کر رہا تھا مگر مطمئن تھا کہ اب وہ اس کی دسترس میں ہے۔ کل رات کی فاطمہ کی باتوں اور اس کے ارادے جاننے کے بعد دریاب نے فوری اس رخصتی کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلا فون اس نے سب تین کو کیا۔ انہوں نے ساری بات جاننے کے بعد اس کا بھرپور ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور پھر باری باری سب اس کے اس پلان میں شریک ہوتے گئے۔ وہ جس قدر اس کے لیے اہم ہو چکی تھی، کل رات کے بعد دریاب کو لگا اب اس کے بغیر رہنا اس کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے۔ وہ عشق جس نے دریاب کو فاطمہ سے باندھا تھا، وہ اب اس کے ساتھ ہی خواہش کرنے لگ گیا تھا۔ ہر لمحہ اسے دیکھنے، اسے محسوس کرنے کا متمنی تھا۔ اور دریاب جو بہت کم دل کی سنتا تھا، کل رات وہ اپنے دل کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ایئرپورٹ پر دریاب کے کچھ کزنز انہیں ریسیو کرنے آئے تھے۔ اسلام آباد کے پوش علاقے میں مارگلہ ہلز کے سامنے بنا خوبصورت سا گھر فاطمہ کو بے حد اچھا لگا۔ جیسے ہی گاڑی گھر میں داخل ہوئی، وہاں پر موجود ملازم اور دریاب کے رشتہ دار ان کو ویلکم کہنے کے لیے پہلے سے ہی کھڑے تھے۔ گاڑی رکتے ہی دریاب کی بہنوں نے اسے دھیرے سے گاڑی سے باہر نکالا۔ فاطمہ اپنی میکسی سنبھالتے ہوئے آگے بڑھی، سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ جس قدر سب دریاب کو پروٹوکول دے رہے تھے، اسی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی فیملی میں بہت مشہور ہے۔ ہر کوئی اسے پیار کر رہا تھا، چھوٹے بڑے سب بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ دیر تو فاطمہ کو سب کے درمیان بٹھایا گیا مگر پھر اس کی تھکاوٹ کا احساس کر کے اسے دریاب کے کمرے میں پہنچایا گیا، جو کہ زینہ طے کر کے اوپر کی ساشا اور طاہا ان کے ساتھ ہی اسلام آباد آئے ہوئے تھے۔ طاہا کی اپنی فیملی وہیں رہتی تھی، لہٰذا وہ ان کے ساتھ آئے تھے۔ فاطمہ کو کمرے میں پہنچا کر ساشا اور طاہا تو چلے گئے،
باقی کے مہمان بھی کچھ مہمان جا چکے تھے اور کچھ نہیں وہیں ٹھہرے تھے۔ اوکے ڈیئر، اب ریلیکس ہو جاؤ، اب کوئی اس طرف نہیں آئے گا، میں بس دریاب کو بھیجتی ہوں۔ دریاب کی بڑی بہن کمرے میں فروٹس رکھ کر فاطمہ کو پیار کر کے کمرے سے جاتے ہوئے بولی۔ فاطمہ نے سر ہلا کر جواب دیا۔ ان کے جاتے ہی فاطمہ پر کسی رفتار سے اٹھی اور تیزی سے دروازہ کو پہلے تو لاک کیا، پھر تسلی نہیں ہوئی تو سر اوپر کر کے دیکھا تو چٹکنی بھی نظر آئی، جلدی سے وہ بھی چڑھا لی۔ مسٹر، اب آپ آج کی رات باہر گزاریں، بہت پلاننگ کی تھی آپ نے، میں بھی فاطمہ دریاب ہوں، اتنی آسانی سے آپ کو بخشنے والی نہیں۔ فاطمہ دل ہی دل میں ہنستے ہوئے اب ریلیکس انداز میں بیڈ پر جا کر بیٹھی، پھر مزے سے فروٹ باسکٹ میں سے سیب اٹھا کر چھیلنے لگی۔ دریاب کی بہن نے سب کو سونے کے لیے اٹھایا اور دریاب کو اپنے کمرے کی جانب جانے کا کہا۔ دریاب اب حقیقت میں کمرے میں جانے سے خوفزدہ تھا، اتنا بڑا قدم تو اٹھا چکا تھا، لیکن جس طرح فاطمہ اسے اگنور کر رہی تھی، اسے ڈر تھا اب وہ بہت بری طرح اس پر پھٹ پڑے گا۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں طے کرتا وہ اپنے کمرے کے سامنے آیا، 2-3 گہرے گہرے سانس لے کر ہمت مجتمع کی۔ جو ہی لاک گھمایا وہ بند ملا، 2-3 مرتبہ زور سے اسے ہلایا، لیکن ڈانٹ سدھرنے والی نہیں۔ دل ہی دل میں فاطمہ سے مخاطب ہوا، جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ زور زور سے کھٹکھٹا بھی نہیں سکتا تھا کہ کہیں کوئی اس طرف آ گیا تو وہ کیا کہے گا۔ پھر کچھ یاد آنے پر واپس نچلی منزل کی جانب آیا۔ کچن میں گھر کی چابیوں کا گچھا موجود ہوتا تھا، جلدی سے وہ نکالی، دوبارہ سے سیڑھیاں طے کی۔ یہ شکر تھا کہ سب اپنے اپنے کمروں کی جانب جا چکے تھے، نہیں تو بہت سب کی ہوتی۔ کمرے کی چابی نکال کر ہول میں ڈالی، لاک تو کھل گیا، پھر بھی دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ دریاب کو یاد آیا کہ اس دروازے کی چٹکنی بھی تھی اور یہ آئیڈیا گھر بنواتے وقت دریاب کا ہی تھا کہ ہر کمرے میں لاکس کے علاوہ کٹخنی ضرور ہونی چاہیے، اور آج اسے اپنایا آئیڈیا بے حد برا لگا۔ اس نے کوشش ترک کر دی، جان گیا تھا اسے آوازیں دینے کا فائدہ نہیں ہے، یہ سب کچھ اس نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ وہ اس سے انتقام کی توقع تو رکھتا تھا، مگر اس قدر کڑے انتقام کی توقع اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ چلتا وہ سیڑھیوں کے پاس آیا، دماغ تیزی سے چل رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ چل بیٹا، تیری ویڈنگ نائٹ بھی کسی مشن سے کم نہیں، کچھ سوچ کر خود سے کہتا وہ لاؤنج سے باہر لان کی جانب آیا۔ اس کے کمرے کے آگے چھوٹی سی بالکنی بنی تھی اور بالکنی کے ساتھ پلر تھا۔ دریاب باغ کی اس سمت آیا جہاں اس کے کمرے کے ساتھ بنی بالکنی سے پلر اوپر جاتا تھا۔ کوٹ وہ پہلے ہی اتار چکا تھا۔ بوٹ اتار کر اس نے چپکے سے ایک گملے کے پیچھے چھپا دیے تاکہ صبح کوئی دیکھ نہ لے۔ پلر کے اوپر آہستہ سے رینگتا ہوا وہ اوپر کی جانب چڑھنے لگا، پھر سے بآسانی وہ بالکنی پر آیا۔ کمرے کی جانب کھلنے والا دروازہ نہ صرف بند تھا بلکہ اس کے آگے وہ پردہ بھی گرا ہوا تھا۔ دریاب نے شکر ادا کیا، اگر وہ پردہ ہٹا ہوتا تو فاطمہ بآسانی سے دیکھ لیتی اور پھر کمرے میں نہ آنے دیتی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، بیوی بڑے سے بڑے انسان کو بھی خوفزدہ کر دینے والی مخلوق ہے۔ اپنی حالت پر اسے بے تحاشا ہنسی آ رہی تھی۔ وسیع صحیح کہتا ہے، پلاننگز نے ساری زندگی تیری جان نہیں چھوڑنی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ دروازے پر لگے لاک کو وہ کیسے کھولے۔ یہ بھی شکر تھا کہ یہاں کوئی چٹکنی نہیں تھی۔ 2 منٹ سوچنے کے بعد ایک آئیڈیا آتے ہی اس نے پینٹ کی جانب سے اپنا والیٹ نکالا۔ یہ بھی شکر تھا کہ والیٹ اس کے پاس تھا۔ اس میں سے ATM کارڈ نکال کر اس نے اس کی ایک سائیڈ دروازے کے لاک میں آہستہ سے پھنسا کر آہستہ آہستہ کارڈ کو آگے کی جانب بڑھاتے لاک اور اس کے ہول کے درمیان پھنسا کر کارڈ پر ایک طرف زور ڈالتے ہوئے اسے دائیں جانب پریس کیا۔ دروازہ کھٹاک کی آواز سے کھلتا چلا گیا۔ فاطمہ جو بڑے ریلیکس انداز میں صوفے پر بیٹھی اپنی جیولری اتارنے میں مگن تھی، کلک کی آواز پر چونک گئی۔ تیزی سے صوفے سے اٹھ کر اس کی اوٹ میں چھپ گئی۔ آہستہ سے سر نکال کر دیکھا تو اندر آنے والا دریاب تھا۔ غصے سے پیچ و تاب کھاتی اس کے سامنے آئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی پلاننگ کو یہ شخص اس بری طرح فیل کر دے گا۔ دریاب مڑ کر دروازہ بند کرنے لگا، مگر فاطمہ کو دیکھ کر جو شرارتی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری وہ فاطمہ کو بھڑکانے کے لیے بہت تھی۔ آپ کی جرأت کیسے ہوئی اس کمرے میں آنے کی؟ وہ غصے سے بل کھاتی بولی۔ جرأت ایسے ہوئی کہ یہ کمرہ میرا ہے، لہٰذا مجھے میرے کمرے میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ نے تو میری ویڈنگ نائٹ کو بھی مشن سے بھرپور بنا دیا، لیکن خیر یہ بھی ساری زندگی یاد رہے گا کہ میں نے بھی مجنوں اور فرحاد کی طرح
اپنی محبوبہ پلس بیوی تک پہنچنے کے لیے پلر اور بالکنی کا راستہ عبور کیا ہے۔ دریاب اب اپنی گھڑی اور والیٹ نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھ کر آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ آنکھوں کے رستے اس کا سجا سورا روپ دل میں اتارنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے لپکتے جذبے فاطمہ کی آنکھوں سے نکلنے والی چنگاریوں کا بڑی خوبی سے مقابلہ کر رہے تھے۔ اتنا آسان ٹارگٹ تو میں بھی نہیں، بھوئیں اچکاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بولی۔ ایک چیلنج کا انجام تو آپ دیکھ چکی ہیں، مزید چیلنج نہ کریں۔ دریاب کی بات پر فاطمہ کا غصہ اور بھی سوا ہوا۔ حد ہے، میں نے تو ایک بات کہی تھی، آپ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھ گئے۔ مرد آخر ہوتا مرد ہی ہے، عورت کو نیچا دکھانے والا۔ فاطمہ تلخی سے بولی۔ اف عقل سے بہرا خاتون، یہ عشق کی انتہا ہے کہ میں آپ سے دوری برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا اور بس اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ مگر افسوس، آپ میں محبت اور عشق کرنے کے تو جراثیم ہیں مگر اگلے بندے کی محبت کو محسوس کرنے کے جراثیم نہیں ہیں۔ دریاب نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہ محبت ہے؟ کسی کی شادی آج تک ایسے ہوئی ہے کہ وہ کسی کی شادی کے لیے تیار ہو اور آخری وقت میں پتہ چلے کہ وہ کسی کی نہیں، اپنی شادی کے لیے تیار ہو رہا ہے؟ اب اس سب کے بعد میں اتنی آسانی سے تو آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دوں گی۔ آخر فاطمہ نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ ڈیئر، یہ رومانس اور محبت کی ایک شکل ہے۔ کتنا سرپرائزنگ ہے کہ کوئی آپ کو اس حد تک چاہتا ہے، ایک رات میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لے۔ دریاب نے اسے سمجھانا چاہا جو اس وقت کوئی بھی بات اور دلیل ماننے کو تیار نہیں تھی۔ یہ سرپرائزنگ نہیں، شاکنگ تھا۔ فاطمہ نے اس کی تصحیح کی۔ اف، اوکے، اب اس کی سزا کیا ہے؟ دریاب نے آخر ہتھیار ڈال دیے۔ وہ لگ ہی اتنی حسین رہی تھی اور حسن کے سامنے تو ہتھیار ڈالنے ہی پڑتے ہیں۔ دریاب بھی خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ سزا تو وہی تھی جو میں نے آپ کو دینی چاہی تھی۔ کمرے سے باہر اپنا انتظام کریں، فاطمہ شان بے نیازی سے کہتی ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اور اگر میں یہ سزا نہ مانوں؟ دریاب کا عکس بھی شیشے میں ابھرا۔ فاطمہ اپنی جویلری اتارنے میں مگن تھی۔ یہ سزا نہ مان کر آپ نے آلریڈی اپنی سزا میں اضافہ کر لیا ہے۔ فاطمہ نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا، جو اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا رہا تھا، اور فاطمہ اس کی نظروں سے لپکتے جذبوں کے آگے خود کو سرنڈر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے دل کو سمجھایا ہوا تھا۔ دریاب کچھ سوچ کر اس کے قریب آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیتا، فاطمہ جو پھل کاٹنے والی چھری ساتھ لے آئی تھی مڑ کر تیزی سے اس کے اور اپنے بیچ کرتے ہوئے خشمگی نگاہوں سے دریاب کو دیکھنے لگی۔ دریاب فوراً بریک نہ لگاتا تو وہ چھری یقیناً اس کے سینے میں لگ جاتی۔ فاطی، دریاب نے بے یقینی نظروں سے اسے دیکھا۔ کہا تھا نا میں اتنا آسان ٹارگٹ نہیں ہوں، مزے سے دریاب کو باور کروایا۔ یار، سب گیسٹ آئے ہوئے ہیں گھر میں، خود سوچو کتنا برا لگے گا اگر کسی نے مجھے باہر یا کسی دوسرے کمرے میں سوتے ہوئے دیکھ لیا۔ دریاب نے اسے سمجھانا چاہا۔ اپنے وہ الفاظ یاد کرے جو آپ نے ہال میں انٹر ہوتے ہوئے کہے تھے کہ ابھی یہاں سب کے سامنے چپ کر جاؤ، گھر جا کر جو مرضی کہہ لینا۔ اب اپنے ہی الفاظ سے مکر رہے ہیں۔ فاطمہ کی ذہانت پر آج اس سے پہلی مرتبہ غصہ آیا تھا۔ وہ بھننا کر پیچھے ہوا، جذبے لٹاتی آنکھوں میں اب غصہ چھلکنے لگا، جبکہ دوسری جانب راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ اوکے، میں اب آپ کو کچھ نہیں کہتا، لیکن کمرے سے باہر نہیں جاؤں گا۔ دریاب نے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالے اور اس سے دور ہٹ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ فاطمہ سکھ کا سانس لیتے ہوئے پھر سے اپنی جویلری اتارنے لگی، پھر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ دریاب کو اب اس پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی مگر وہ اس کی حرکتوں کے بعد صحیح سے اس کے روپ کو دیکھ بھی نہیں پایا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر آئی، کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ وہ آگے بڑھنے کی بجائے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ کمرے کی سیٹنگ سے انجان تھی، لہٰذا آگے بڑھنے کی غلطی نہیں کی۔ خاموش کھڑی رہی تاکہ اس کی آواز سن کر دریاب کو اندازہ ہو سکے وہ کہاں کھڑی ہوئی ہے۔ دم سادھے دیوار کے ساتھ لگے اسے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اپنے بازو پر سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ جب عشق ہوتا ہے نا تو محبوب کی سانسوں کی خوشبو تک اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کدھر ہے۔
آپ خاموشی سے کھڑی یہ سمجھ رہی تھی کہ میں آپ تک پہنچ نہیں سکوں گا؟ دریاب کی آواز میں گھلی مسکراہٹ نے فاطمہ کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ کبھی یہ اس کا خواب تھا کہ یہ شخص اس کے عشق میں مبتلا ہو، اور آج وہ خواب حقیقت کا روپ دھارے اس کے سامنے تھا تو یقین کرنا بے حد مشکل لگ رہا تھا۔ آئی ایم سوری آپ کو شوق پہنچانے کے لیے، مگر وہ لمحے میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے تھے جب آج آپ کی آنکھوں میں حیرانگی اور بے یقینی تھی، یہ جان کر کہ آپ کی شادی بھی آج ہی ہو رہی ہے۔ فاطمہ، محبت کرنا اور اسے محسوس کرنا دونوں جذبے کس قدر خوبصورت ہوتے ہیں، یہ مجھے آپ کے اپنی زندگی میں آنے کے بعد پتہ چلا۔ تھینک یو میری زندگی کو اتنا خاص بنانے کے لیے۔ میں نہیں جانتا ہمارا ساتھ کب تک ہوگا، ہاں، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ ساتھ جینا بھی ہوگا، میری زندگی کا حاصل ہوگا۔ دریاب کی محبت نے اسے سر سے پاؤں تک بھگو ڈالا اور فاطمہ ہر ناراضگی، ہر شکوہ بھول گئی۔ وہ اپنی محبت کو نچھاور کرنے کے لیے ایسے گر جانتا تھا کہ فاطمہ کے لیے اس سے بچاؤ کا کوئی راستہ اپنانا ممکن ہو گیا، اور اب وہ اس سے فرار چاہتی بھی نہیں تھی۔ یار، یہ شادی کروانا اتنا مشکل ترین کام ہے، کاش مجھے تم سب کے تجربے سے کچھ سبق مل جاتا، مگر تم سب اتنے میسنے ہو، سب کی شادیاں اتنی آسانی سے آ گئی، یہ سارے مشکل مرحلے مجھ بیچارے کی ہی زندگی میں آنے تھے۔ وسیع کوئی 10ویں مرتبہ خود کو آئینے میں دیکھ کر بھی غیر مطمئن تھا۔ پریشانی عروج پر تھی، اور زبان نے ہمیشہ کی طرح اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ دریاب، فاطمہ، مدنی اور حذیفہ کی شادی کے کچھ دنوں بعد ہی وسیع نے ریا کے لیے نہ صرف اپنی خواہش کا اظہار کیا بلکہ ان سب کو بار بار غیرت دلا کر رشتے کے لیے پیش قدمی کا بھی زور ڈالا، اور آج وہ سب اس کا رشتہ لے کر بریگیڈیئر حفیظ کے گھر جا رہے تھے۔ وسیع کے والدین جو کراچی میں رہتے تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ وسیع ان کا اکلوتا بیٹا تھا، لہٰذا اس کی پسند انہیں دل و جان سے قبول تھی۔ ان کی جانب سے اقرار ہی اقرار تھا، مگر آج بریگیڈیئر صاحب نے نہ صرف ان سب کو اپنے گھر لنچ پر انوائٹ کیا تھا بلکہ لڑکے یعنی وسیع کو بھی ساتھ لانے کا مطالبہ کیا تھا۔ وسیع کے لیے یہ بہت انوکھا تجربہ تھا۔ وہ شاید زندگی میں کبھی کسی بھی طرح کے حالات سے نہیں گھبرایا تھا، لیکن آج کے دن وہ جتنا پریشان تھا یہ سب کو مزہ دے رہا تھا۔ مدنی اور طہا پہنچ نہیں سکے تھے، باقی ان کا پورا گروپ موجود تھا۔ بیٹا، ابھی جب سر تیرا ایکس رے کریں گے تب تیرا کیا بنے گا وہ سوچ، دریاب نے اسے مزید ڈرایا۔ کیا ہے، کیوں پریشان کر رہے ہیں میرے بھائی کو؟ فاطمہ اس کے کمرے سے بکھری چیزیں سمیٹتے ہوئے دریاب کو ٹوکنے لگی۔ وہ سب اس وقت دریاب کے اسی گھر میں موجود تھے جہاں وہ مشنز کے دوران اکٹھے ہوتے تھے۔ ہاں تو حقیقت بتا رہا ہوں، دریاب اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ کیا ہے یار، کھا تھوڑی جائیں گے، ویسے بھی تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح، وہ وسیع ہی کیا جو پریشانی کو زیادہ دیر خود پر حاوی ہونے دے۔ ماشاء اللہ، خیالات ملاحظہ کریں ذرا اپنے لاڈلے بھائی کے۔ دریاب نے ساشا پر طنز کیا، اس نے سر جھٹکا۔ چلو بھی یار۔ حذیفہ کمرے میں آ کر وسیع کو ہاتھ پکڑ کر باہر لے جانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد یہ سارا قافلہ ریا کے ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ سب تین بھی ان کے ساتھ ہی آئے تھے کیونکہ بریگیڈیئر حفیظ سے ان کے بہت اچھے مراسم تھے۔ ہاں بھئی برخوردار، کوئی ایسی کوئی خاص وجہ بیان کرو کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے تمہیں بیسٹ آپشن سمجھیں۔ بریگیڈیئر حفیظ کی باوقار شخصیت سے وہ پہلے ہی بہت متاثر ہو رہا تھا، ان کے سوال پر تھوڑا گھبرا گیا۔ دریاب اور حذیفہ کی دبی دبی مسکراہٹ اور اس کی حالت پر مزہ لینے والے تاثرات نے اسے پہلے ہی غصے سے دوچار کیا ہوا تھا۔ کیا مطلب یہ میرا رشتہ لائے ہیں؟ ریا جو کہ مدنی اور فاطمہ کے ساتھ چائے کے لوازمات لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہی تھی، اس کے کانوں میں اپنے باپ کے الفاظ پڑے، حیرت سے چلا کر بولی۔ وسیع کا رہا سہا اعتماد بھی اس کے سوال سے زیادہ اس کے انداز نے ڈاماڈول کر دیا۔ ریا، حفیظ صاحب نے اسے تنبیہ کی جیسے اسے بولنے سے منع کر رہے ہوں۔ ایک منٹ ابا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا، ان سے تو میں کسی صورت شادی نہ کروں، انہوں نے میری اتنی خوبصورت آواز کو جھینگروں سے ملایا تھا۔ ریا بھی اپنے نام کی ایک تھی، کہاں کسی سے ڈرتی۔ بڑے مزے سے وسیع کے پول کھلنے لگی۔ وسیع تو جیسے بے دم ہو رہا تھا، زندگی میں پہلی مرتبہ کسی لڑکی سے شادی کی خواہش کی تھی اور وہ اس سے شادی کرنے سے صاف انکاری تھی۔ اوئے چپ، آپس کی باتیں ایسے سب کے سامنے نہیں کرتے، انہوں نے اسے ڈپٹا۔ سب کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکان جھلک رہی تھی۔ فاطمہ بیٹا، انہیں ذرا
کھلی ہوا میں لے جاؤ، اچھے سے لڑیں اور اپنے دل صاف کر لے تو پھر ہم مٹھائی کھاتے ہیں۔ ان کے جواب میں جو اقرار تھا اس نے سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑا دی۔ ارے سر، بہت شکریہ، مبارک ہو۔ سب ایک دوسرے کو مبارک دینے لگ گئے۔ کوئی مبارک نہیں، میں تو اس گینڈے سے شادی نہیں کرنے والی۔ فاطمہ ریا کو کھینچ کر باہر لے گئی، ساتھ ہی وسیع کو بھی باہر آنے کا اشارہ کیا۔ اندر سب خوش گپیوں میں مگن تھے۔ بہت بری بات ہے، سب کے سامنے تم شروع ہو گئی تھی، اب یہاں کھڑے ہو کر خوب لڑو اس سے۔ فاطمہ انہیں لیے لان میں آ گئی، آمنے سامنے کروا کر خود اندر چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ ریا بھی اس کے پیچھے لپکتی، وسیع نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہی تو میں بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے؟ اتنی مشکل سے آپ کے ابا نے میرے لیے اقرار کیا ہے، آپ پھر سے ان کا فیصلہ بدلوانے پر کیوں تلی ہوئی ہیں؟ وسیع نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے گویا التجا کی۔ کس خوشی میں میں آپ کے لیے اقرار کروں؟ سینے پر ہاتھ باندھتے اس نے وسیع کو گھور کر دیکھا۔ اقرار نہ کرنے کی وجہ؟ وسیع نے بھی اسی کے انداز میں پوچھا۔ آپ نے میری آواز جھینگر سے ملائی تھی، اس نے منہ بنا کر کہا، اور آپ نے مجھے گدھا کہا تھا۔ وسیع نے بھی اسے یاد کروایا۔ وہ تو اب بھی کہتی ہوں، وہ شرارت سے مسکراہٹ دبا کر بولی۔ چلے، اب جب آپ میری بیگم بن جائیں گی تو آپ بھی اسی صف میں شامل ہو جائیں گی۔ وسیع کی بات پر وہ جو خوش ہو رہی تھی پھر سے منہ بنانے لگی۔ ابھی میں نے آپ کو اوکے نہیں کیا، اس نے ایک ادا سے کہا۔ مجھے تو آپ کے ابا کی اجازت درکار تھی، وہ مل گئی۔ آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ وسیع نے اس کا مذاق اڑایا۔ ریا کا صدمے سے منہ کھل گیا۔ کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا، ابھی جا کر انکار کر دوں گی، پھر دیکھتی ہوں آپ کے دعوے کدھر جاتے ہیں۔ آنکھیں سکیڑے وہ بولی۔ سیریسلی آپ انکار کر دیں گی اب کی بار؟ وسیع نے اسے اپنی نظروں کی سحر میں جکڑا۔ وہ جو غصے سے اسے گھور رہی تھی اس کے انداز پر گڑبڑائی۔ ہاں ہاں نا ہکلاتے ہوئے بولی۔ اوکے، گو اہیڈ۔ وسیع نے ایک جانب ہو کر اسے ہاتھ سے اندر جانے کا اشارہ کیا، لیکن پھر سوچ رہی ہوں کہ ابا نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی ہاں کی ہوگی نا، اور مشرقی لڑکیاں اپنے ماں باپ کے فیصلوں پر سر جھکاتی ہیں، معصومیت سے کہتی وہ وسیع کو اس لمحے عجیب سے خوشگوار احساس سے دوچار کر گئی۔ رخ موڑ کر سامنے لگے پودوں کو دیکھتے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات وسیع سے چھپانے چاہے۔ ڈوبتے سورج کی روشنی نے ریا کی خوبصورتی میں کچھ اور اضافہ کر دیا تھا۔ ایک بات کا مجھے آج یقین ہو گیا ہے۔ وسیع کی بات پر اس نے الجھن بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کی سنگت میں میری زندگی بہت خوبصورت گزرنے والی ہے۔ وسیع کی نظروں میں ایسا کچھ ضرور تھا جس نے ریا کو نظر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ یہ بندر ابھی تک تیار نہیں ہوا؟ دریاب وسیع کے کمرے میں آتے ہوئے بولا۔ آج اس کی بارات تھی۔ مدنی، فاطمہ اور ساشا تینوں اس کے کمرے میں موجود اس کی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ جس انداز میں وہ انہیں بہنوں کی طرح ہر کام میں آگے رکھ رہا تھا، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ سب کو تھا ہی اتنا پیارا، تو پھر اپنے سب سے لاڈلے کے نخرے وہ کیوں نہ اٹھاتی؟ سب تین نے وسیع کے والدین کے لیے اپنا گھر حاضر کر دیا تھا، وہی گھر جہاں ساشا اور طہا کی شادی ہوئی تھی۔ کراچی سے بارات لے کر آنا ان سب کے لیے بے حد مشکل تھا، اسی لیے وسیع کے والدین اور ان کے سارے رشتہ داروں کو انہوں نے اپنے ہاں ٹھہرا لیا تھا۔ دریاب، حذیفہ اور طہا اس کو باہر لے جانے آئے کہ بارات نکلنے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ خبردار، جو ہمارے شہزادے کو بندر کہا، اپنی شادی میں جو بندر بنا تھا وہ شاید بہت کچھ بھول چکا ہے۔ فاطمہ نے اس پر طنز کرتے یاد دلایا کہ وہ اپنے کمرے میں جس انداز سے آیا تھا وہ بندروں سے کم نہیں تھا۔ دریاب نے اسے گھورا، کیونکہ یہ راز ان دونوں کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ ساشا کھڑی وسیع کی نظر اتار رہی تھی۔ اس کا دماغ پہلے ہی 7ویں آسمان پر ہے اور آپ لوگ مزید اسے چڑھا رہی ہیں۔ طہا نے جان کر وسیع کو چھیڑا، جس کی بولتی کل رات سے بند تھی، اور وہ سب مسلسل اس کا مذاق اڑانے میں مگن تھے۔ تم سب کیوں جیلس ہوئے جا رہے ہو؟ تمہیں کسی نے کبھی اتنا منہ نہیں لگایا نا؟ تبھی آخر وسیع پھٹ پڑا۔ ڈل گولڈ اور ڈارک ریڈ کمبینیشن کی شیروانی پہنے وہ حقیقت میں شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ اتنی حسین لڑکیاں جب آگے پیچھے پھر رہی ہوں تو بندے کا دماغ خراب ہو ہی جاتا ہے۔ تیرا کوئی قصور نہیں۔ حذیفہ نے بھی لقمہ دیا۔ آپ لوگ ان بندروں کے ساتھ کیسے گزارا کرتی ہیں؟ وسیع نے سوالیہ نظروں سے ان سب کی جانب دیکھا۔ بس ہماری ہمت کو داد دو، مدنی بولی۔ جیسے تمہارے والی تمہارے ساتھ گزارے کرے گی۔
دریاب نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگایا۔ وہ تھا ہی ان سب کو اتنا پیارا، مذاق بھی صرف اس کی ٹینشن کو کم کرنے کے لیے کر رہے تھے، اور آخر اسے اپنی جون میں واپس کر وہ بھی ریلیکس ہوئے۔ سب اسے لیے آگے بڑھے، لیکن فاطمہ کی کمر میں بازو حمایل کر کے دریاب نے اسے جانے سے روکا۔ دریاب کی اس حرکت پر حیرت سے پیچھے مڑی۔ ہم بھی آپ کے کچھ لگتے ہیں۔ ڈل گولڈ اور بلیک فراک اور چوڑی دار پاجامے پہنے، شانوں پر دوپٹہ ڈالے، ہلکے سے میک اپ میں بھی وہ دریاب کو کوئی حور محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خود بلیک شلوار قمیض پہنے فاطمہ کے دل کے تاروں کو چھو رہا تھا۔ دن رات آپ پر ہی نظر کرم کرتی ہوں۔ اس کی شرٹ کے بٹنز پر ہاتھ پھیرتے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر ایک اداس نظر اس کے کمرے پر ڈالی۔ وہ کمرہ زکا کا تھا اور فاطمہ نے خاص طور سے وہ کمرہ وسیع کو دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کمرہ زکا کی ڈیتھ کے بعد پہلی مرتبہ کھلا ہے۔ مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے زکا کی شادی ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے آج میں کس قدر خوش ہوں۔ وسیع میرا زکا ہی تو ہے۔ خود پر ضبط کرتے کرتے بھی اس کے آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ دریاب اتنا تو جان گیا تھا کہ جب سے وہ یہاں آئے تھے فاطمہ کے دل میں کچھ چل رہا تھا، اسی وجہ سے اس نے اس وقت فاطمہ کو روکا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ اس وقت کسی کرب سے گزر رہی تھی۔ اف لڑکی، کاش آپ کو کبھی کوئی بتاتا کہ اتنی بڑی بڑی آنکھوں میں جب آنسو آتے ہیں تو یہ آنکھیں اور بھی خوفناک لگتی ہے۔ اس کے آنسو صاف کرتے دریاب نے جان بوجھ کر اسے تنگ کیا۔ ہاں، اور کل رات کو میری آنکھوں کی خوبصورتی پر وہ عشقیہ شعر کون سینڈ کر رہا تھا؟ فاطمہ نے مصنوعی خفگی کا مظاہرہ کیا۔ وہ دریاب نے وہ کو لمبا کیا۔ جی وہ، فاطمہ نے جتایا۔ وہ تو کوئی آپ کا عاشق ہے۔ دریاب نے ہنستے ہوئے اعتراف کرتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ مجھے بڑے بڑے خواب دیکھنے والی، ہمت اور حوصلے والی فاطمہ اچھی لگتی ہے، یوں رونے دھونے والی فاطمہ کو میں جاننا نہیں چاہتا۔ کس انداز میں وہ شخص اس کا حوصلہ بڑھاتا تھا وہ الگ ہی تھا۔ فاطمہ نے سانس کھینچ کر اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ رخصتی کروا کر وہ سب ریا کو واپس لے آئے تھے۔ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وسیع بھی خاصا چہک رہا تھا۔ مریم نے ان سب کو ٹائم زیادہ ہو جانے کا احساس دلاتے ریا کو اس کے کمرے میں پہنچانے کا احساس دلایا، تو وہ تینوں جلدی سے اٹھ کر ریا کو لیے وسیع کے کمرے کی جانب چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد سب اٹھ کر سونے کے لیے چلے گئے، سوائے ان تینوں کے۔ وہ لوگ اپنی بیویوں کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ہاں نوشے میاں، آج کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ طاہا نے اس کے کندھے پر دھپ مارتے ہوئے کہا۔ وہ جو سب کو نوشے میاں کہہ کر چھیڑتا تھا، آج اسے سب یہی لفظ کہہ کر چھیڑ رہے تھے۔ تم لوگوں کو کیوں اپنی فیلنگز بتاؤں؟ اس کے پینترا بدلنے پر وہ سب حیران ہوئے۔ یہ وہی تھا نا احسان فراموش جس کے قیدی بننے پر میری بیوی رو رو کر بے حال ہو رہی تھی؟ دریاب نے حیرت سے ان سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں وہ تینوں بھی واپس آ گئیں۔ کام ہو گیا ہے؟ حذیفہ نے مدنی سے پوچھا۔ سب کی سوالیہ نظریں حذیفہ کی جانب اٹھی۔ مدنی نے بھی شرارت سے ہنستے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ کون سا کام؟ حذیفہ نے بالآخر پوچھ ڈالا۔ تم سب کو میں بتا چکا ہوں نا کہ اس نے میری ویڈنگ نائٹ پر میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ حذیفہ نے اپنے ولیمے والے دن دریاب اور طاہا کو وسیع کی کارستانی بتا دی تھی۔ ان کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا اور انہوں نے شکر کیا تھا کہ ان کی مرتبہ وسیع ایکشن میں نہیں آیا تھا۔ ہاں، ان دونوں نے ہاں میں ہاں ملائی۔ ساشا اور فاطمہ کو بھی مدنی بتا چکی تھی، تو میری جان اب میری باری ہے۔ حذیفہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ کیا مطلب بیٹا؟ آج کی رات تو ہم سب کے ساتھ گزارے گا، کیونکہ تیرے کمرے کو مدنی نے لاک لگا دیا ہے اور تیری بیوی کو بھی کہہ آئی ہے کہ جب تک ہم نہ کہیں یہ لاک وہ اندر سے نہیں کھولے گی۔ اور تیری بے غیرتی کا قصہ سننے کے بعد اس نے بھی ہمارا ساتھ دینے کی ٹھانی ہے۔ وسیع کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ میری بیوی کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا؟ وسیع صدمے سے بولا۔ جی، اور چابی میرے پاس ہے۔ حذیفہ نے اسے اپنے ہاتھ میں تھامی چابی دکھائی۔ یار تو اتنا برا بدلہ نکالے گا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دوست کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے تو نے ایک لمحے کے لیے بھی میرا کوئی احسان یاد نہیں رکھا۔ وسیع کی دہائیاں شروع ہو چکی تھیں۔ چلو، ایک کون سے احسان کیے ہیں تو نے مجھ پر؟ حذیفہ نے ایک مرتبہ پھر اس کے کندھے پر دھپ لگائی۔ چل رے آپ کارڈز لے کر آ، آج ہم بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے رجکا منائیں گے۔ حذیفہ دریاب سے مخاطب ہوا۔ بکواس نہیں کرو، چابی دو مجھے، وسیع نے اب کی بار غصے سے کہا۔ کس خوشی میں؟ حذیفہ نے چابی والا ہاتھ پیچھے کیا۔
یار میں نے 1 گھنٹے کے اندر اندر تمہارا کمرہ گھڑیوں سے پاک کر دیا تھا، وسیع نے دل ملاتے ہوئے اسے یاد کروایا۔ باقی سب اس کی بے بسی پر ہنس رہے تھے۔ کیا ہے اب، بس کرے، اسے چابی دے دیں۔ فاطمہ کو اس کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ دریاب نے بھوئیں چکا کر رخ اس کی جانب کیا۔ چپ، پھر اسے ڈپٹا۔ آج ہی تو وہ ان سب کے قابو آیا تھا۔ یار تمہاری بھابھی بہت نازک سی، اندر میرے غم میں بے ہوش ہو گئی تو کیا ہوگا۔ وسیع نے پھر سے دہائی دی۔ وہ تیرے سے زیادہ جیدار ہے، اس نے کہا ہے جتنی دیر مرضی اس گینڈے کو یہاں رکھیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تہا نے اسے چھیڑا۔ وہ سب جان گئے تھے کہ ریا نے اسے گینڈا کہا تھا۔ فاطی تم بھی ان کے ساتھ مل گئی؟ وسیع نے افسوس سے فاطمہ کو دیکھا۔ اور بھابھی آپ یاد کریں میں نے آپ کے ساتھ کچن کے کتنے کام کروائے تھے جب ان سب نے آپ کو ملازم سمجھ لیا تھا۔ اس نے ساشا کو بھی ایموشنلی بلیک میل کیا۔ بس کرے نا اب آپ سب۔ ساشا کو بھی اس کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ یار انہیں تو بھیجو یہاں سے، تہا نے دریاب سے کہا۔ آپ سب جا کر سوئیں۔ شاباش۔ دریاب نے انہیں ہٹانا چاہا۔ جی نہیں، پہلے اسے چابی دے، فاطمہ نے کہا۔ یہ دی ہمیں کس نے تھی؟ دریاب نے اسے یاد دلایا۔ ہاں تو مجھے کب پتا تھا آپ سب مذاق کو اتنا لمبا کر دیں گے، گھنٹہ ہونے والا ہے۔ فاطمہ کو بات سنبھالنا مشکل ہو گئی۔ چلو یار چل کر آئس کریم کھاتے ہیں، تہا نے وسیع کو اٹھایا۔ بکواس نہیں کرو، تمہاری آئس کریم میں یہی بناتا ہوں، وسیع غصے سے بولا۔ کتنا تو دغا باز ہے، بیوی ابھی آئی ہے اور ہم سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی۔ طوطا چشم، ہم وہی ہیں جو کوئی کام ایک دوسرے کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ حذیفہ نے اسے پھر سے گھیرا۔ ابے چل، وسیع نے اپنے کندھے پر رکھا اس کا ہاتھ جھٹکا۔ آخر صبح 4 بجے انہوں نے وسیع پر رحم کھا کر اسے کمرے کی چابی دی۔ وہ بھناتا ہوا کمرے کی جانب بڑھا۔ اپنی سب شرارتیں آج اسے بڑی مہنگی پڑی تھی۔ شادی وسیع اور ریا کی ہوئی اور ہنی مون ہم مناتے پھر رہے ہیں۔ فاطمہ دریاب سے مخاطب ہوئی۔ وسیع اور ریا کے ولیمے کی رات ہی فنکشن میں شریک ہونے کے بعد دریاب فاطمہ کو لیے ہنی مون پر آ گیا۔ اس وقت وہ دونوں ایفل ٹاور کے سب سے اوپر والی منزل پر کھڑے تھے، چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دریاب کی محبتیں دن بدن اس کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ ویسے یہاں اسپیشلی آنے کی وجہ، جو سوال کب سے اسے تنگ کر رہا تھا، آخر فاطمہ پوچھ بیٹھی۔ ہم یہاں تجدید محبت کرنے آئے ہیں۔ اس رات پہاڑ میں بیٹھے اپنی محبت کا اظہار آپ نے جن الفاظ میں کیا تھا، میں نے تب سے سوچ رکھا تھا کہ اگر زندگی رہی تو آپ کو ٹاپ آف دی ورلڈ پر ضرور لے کر آؤں گا اور پھر یہاں بیٹھ کر وہی الفاظ آپ کے لیے گنگناؤں گا۔ دریاب کی بات پر حیرت سے مسکراتے ہوئے فاطمہ نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کو یاد ہے وہ سانگ؟ اس کے سوال پر دریاب نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے حیران نظروں میں جھانکا۔ آپ سے متعلق ہر بات یہاں لکھی جاتی ہے، یاد کیوں نہیں رہے گی؟ دریاب نے اپنے دل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر دریاب نے وہی گانا گنگنایا۔ You are all that I want, there's nothing I want to do, this is the perfect moment because it's only you and me on the top of the world right now, oh it's you and me and we're never coming down۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ تھینک یو دریاب۔ محبت سے سرشار لہجے میں وہ دریاب سے مخاطب ہوئی۔ اب میں ہر مشن میں آپ کے ساتھ ہوں گی نا؟ اس نے دریاب سے پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ دریاب کے صاف انکار پر اس نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیوں؟ بے یقینی سے پوچھا۔ آپ میرے ساتھ نہیں، مجھ سے ہمیشہ آگے رہو گی اب۔ دریاب کی بات پر اس نے سکھ کا ساتھ لیا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بیویوں کی پہچان ان سے ہو، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہیں کہ یہ اتنی باہمت عورت کا شوہر ہے۔ وہ عورت جو پوری دنیا کو اپنے نام سے ہلا کر رکھ دے، وہ عورت جس کے نام سے دشمن تھر تھر کانپے، اور یہ کہیں کہ ان میاں بیوی نے ہماری جان عذاب میں ڈالی ہوئی ہے۔ دریاب کی بات پر فخر سے وہ بس ہنستی چلی جا رہی تھی۔ اللہ کبھی کبھی ہمیں ہماری سوچوں سے بھی کہیں زیادہ نواز دیتا ہے۔ فاطمہ جس نے دریاب سے صرف ملنے کی خواہش کی تھی، نہ جانے اللہ کو اس کے عشق میں ایسی کیا بات پسند آ گئی کہ اللہ نے اسے وہ شخص ہی عطا کر دیا۔ دی اینڈ۔ سو فائنلی اس کا بھی دی اینڈ ہو گیا، اختتام ہو گیا۔ تو میں بس آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ یار سبسکرائب کر دو اور لائک بھی کر دو اس ویڈیو کو، اور اس کی جو پلے لسٹ ہے اس میں جا کر ہر ویڈیو کو لائک کرو اور اس میں کمنٹ بھی کرو، اور اپنے فیوریٹس ناولس میرے ساتھ شیئر کرو تاکہ میں اور بھی ریڈ کر سکوں۔ مجھے مزہ آئے گا ریڈ کرنے میں آپ کی فیوریٹ ناولس۔ تھینک یو سو مچ اتنی لمبی ناولس میرے ساتھ سننے کے لیے۔ لاسٹ میں آتے آتے تو میرا گلا ہی بیٹھ گیا تھا پھر بھی بہت اچھا لگتا ہے کوئی کام کو پورا کر کے، اور یہ ناول بھی پوری ہوئی تو بہت خوشی ہوئی مجھے۔
سو یا آپ سبسکرائب کرو، لائک کرو، اور کچھ نہیں بولنا چاہتی. بائے بائے.